تیرا ہر لقب ہے سونے تھی سونا، تیرا ہر لقب ہے سونے تھی سونا، قریشی ہاشمی عربی تہامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وانبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نہیں، یہ اولیاء اللہ کو کون سا خوف اور غم نہیں ہوتا؟ غم تو دنیا کا بھی غم ہوتا ہے، کاروبار کا غم ہے، اپنے ذاتی غم ہے، آخرت کا غم ہے، پھر عشاق کہتے ہیں غم مدینہ ہے۔ اولیاء کو کون سا لا خوف علیہم، وہ ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، انہیں کوئی غم نہیں ہے، تو ان کو کون سا غم نہیں ہوتا؟ ان کے دل میں شکوہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی راضی برضا ہوتے ہیں۔ جب راضی برضا ہوں گے، دل سے راضی ہوں گے، تو کیسا خوف اور کیسا غم۔ اور جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، بلکہ وہی ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے وہ بندے کے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ تو بہترین چیز کے واقع ہو جانے پر کیا غم، اور آئندہ جو ہوگا وہ بہترین ہوگا، کیونکہ مالک کریم ہے، رحیم ہے، ہمارے احوال سے واقف ہے، علیم و خبیر ہے، اور وہ ہم پر بڑا مہربان ہے۔ اس بات کا ان کو یقین کامل ہوتا ہے۔ جب اس بات کا یقین کامل ہوتا ہے تو وہ آئندہ کے لیے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو راضی برضا ہونے سے غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ غم ہوتا ہے ماضی کا، کہ یہ کام یوں نہیں، یوں ہوتا تو اچھا تھا، یوں کیوں ہو گیا، یوں کیوں ہو گیا، یوں کیوں ہو گیا، غم کھاتے رہتے۔ تو غم ہوتا ہے ماضی کا، اور خوف ہوتا ہے آئندہ کا۔ آئندہ کا خوف نہیں ہوتا ان کو، کیونکہ وہی بات ہے، جو کیا رب نے کیا اپنی مشیت سے اور اپنی رحمت سے، اور جو وہ کرے گا وہ اپنی رحمت سے کرے گا، ہمارے حق میں بہتر کرے گا، یہ اعتماد ہوتا ہے ان کو۔ اچھا ہے یہ معاملہ سب کے ساتھ، وہ تو سب کے ساتھ ایسے ہی ہے نا، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو وہ کفار کے لیے بھی ممکنہ حد تک بہتر سے بہتر ہی کرتا ہے۔ یعنی ان کو اگر عذاب بھی دے گا تو ان کے تمام اعمال کے مطابق پورے کا پورا عذاب نہیں ہوگا، تخفیفی عذاب ہوگا۔ یعنی جس لائق وہ ہیں اس میں جو کم سے کم تر اسٹیج بنے گی نا عدل کے لحاظ سے، جیسے عدل کے لحاظ سے کم اسٹیج بن رہی ہے عذاب کی، وہ ان کے ساتھ بھی عدل کا وہ معیار رکھے گا کہ اس میں بھی کچھ زیادتی نہ ہو۔ ایک سخت عذاب ہے وہ بھی عدل ہے، اور ایک کم عذاب ہے یا اس کی نوعیت الگ ہے وہ بھی عدل ہے، تو وہ جو کم ترین عذاب ہے وہ دے گا کفار کو۔ تو جب کفار کے ساتھ بھی اس کا عدل کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ ظلم کا خوف نہیں ہے، تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ مخلوق کے ساتھ بھی یہی ہے اس کا معاملہ، کہ وہ اپنی ہر مخلوق کے ساتھ ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے، ہر لمحے، ہر وقت، ہر گھڑی رحم و کرم کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس وقت جو اس کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے
اس وقت کے لحاظ سے، اس سچویشن کے لحاظ سے، تو بہترین چیز اس کے لیے پرووائڈ کرتا ہے، اس تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار یہ میرے ساتھ یوں ہو گیا، سختی ہو گئی، مجھے تکلیف پہنچ گئی، مجھے بخار ہو گیا، صحت کا مسئلہ ہو گیا، کاروبار کا کچھ پرابلم ہو گئی، اچھا اور بڑی بڑی پرابلم جو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ معاذ اللہ عدل سے بڑھ کر ہے، ظلم میں شامل ہو گیا، نہیں، عدل اگرچہ کفار کے ساتھ عدل ہوگا، لیکن اس میں بھی ایک حد ہے کہ کیونکہ اس کی مخلوق ہے۔ تو مومن کے ساتھ پھر کیوں نہیں ہوگا؟ مومن کے ساتھ تو رحمت کا معاملہ ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، تو فضل کا معاملہ ہے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ تو کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے نا، چاہے جس بھی سٹیج پر اس کا ایمان ہے، ذرے برابر ہے، رائی کے ذرے کے برابر ہے تو صحیح نا، تو اس کے ساتھ تو رحمت کا معاملہ ہے۔ تو اولیاء اللہ کو اس بات کا یقین کامل ہوتا ہے کہ میں جس قابل تھا میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا، یہ تو میری بچت ہو گئی، ماضی میں بھی مجھ پر رحمت ہی ہوئی، اگر میرے اعمال کے لحاظ سے معاملہ میرے ساتھ کیا جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، اور آئندہ بھی اس کا وعدہ ہے سبقت رحمتی علی غضبی کے ساتھ کہ رحمت ہوگی، تو ظلم کا تو ویسے خوف نہیں ہے ہم کو، ظلم کا تو عام مومن کو بھی خوف نہیں ہے۔ کسی مومن سے پوچھیں کہ کیا معاذ اللہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پہ ظلم کرے گا، تو وہ کہے گا نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا وہ عدل ہی ہے، چاہے اس کو کہنا آئے الفاظ میں یا نہ کہنا آئے، لیکن وہ سمجھے گا نہیں بھائی وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ایسے بول دے گا۔ اگر زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو کہے گا نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا، ایسے بول دے گا۔ معنی وہی ہے اس کا کہ وہ ظلم نہیں کرے گا، نہ اس نے کبھی کیا نہ کرے گا، تو یہ تو خوف نہیں ہے کسی کو بھی، نہ ماضی کا کوئی غم ہے کہ میرے ساتھ معاذ اللہ کبھی ظلم ہوا ہو، نہ آئندہ کا خوف ہے، یہ تو ہر مومن کے لیے ہے، بلکہ کفار بھی اس میں شامل ہے کہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ کبھی غلط ہوا ہے یا آئندہ غلط ہوگا۔ دوسرا معاملہ یہ کہ ہمارے اعمال کے مطابق بھی نہیں ہوا، تو ماضی کا بھی نہیں ہے، بلکہ رحمت کے ساتھ ہی ہوا۔ جو بیسٹ پاسبل سولوشن تھا ہمارا ہمارے اعمال کے لحاظ سے، جو سب سے بہترین معاملہ ہمارے ساتھ ہو سکتا تھا، اللہ نے وہ کیا، اور آئندہ بھی وہی کرے گا۔ اس بات کا یقین ہر بندے کو نہیں ہوتا، لیکن وہموں کا وسوسوں کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اور اس کے طریقہ کار کو پہچان جاتے ہیں کہ اب رب جو ہے وہ اپنے بندوں سے کس قسم کا معاملہ رکھتا ہے، تو ان کو یقین کامل ہو جاتا ہے۔ تو ان کو نہ تو ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے کہ میرا کوئی حق اللہ کی طرف نہیں نکلتا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ میرا کچھ حق تھا وہ اللہ نے دبا لیا نہیں دے رہا، ایسا نہیں ہے۔ تو غم کس بات کا؟ جو میرا تھا ہی نہیں، اگر وہ مجھے نہیں ملا تو کیا فائدہ، یعنی اس کو یاد کر کر کے رونے کا فائدہ کیا، وہ تو میرا تھا ہی نہیں۔ اور وہ اس بات پہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز جو ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں وہ چیز جو میں چاہتا ہوں، نفس میرا چاہتا ہے کہ مجھے مل جاتی، اور وہ مجھے نہیں ملے تو یہ میرے لیے اچھا ہی ہو گیا، یہ بات بھی کنفرم ہے، اچھا ہوا کہ نہیں ملی وہ چیز، اگر مل جاتی تو بڑی خرابی ہو جاتی، اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ تو ان کا دل شکوے سے خالی ہوتا ہے۔ حزن جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، حزن ظاہری اور حزن باطنی۔ یہ بڑا پیارا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، یہی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تفصیل سے 2006 میں حج کے دوران ایک بزرگ ملے، تو ان سے میں نے یہ پوچھی، شیخ عبدالعادی خرسہ، شام کے دمشق کے شیخ ہیں بڑے، تو
آج کل شاید لبنان میں ہوتے ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے عرض کی کہ حضرت وہ حزن کیا ہے؟ تو پھر آپ نے پورا سمجھایا کہ حزن کیا ہے، کہ اللہ کے ولیوں کو حزن نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا۔ حالانکہ بشری معاملات پر حسن کا طاری ہونا یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بچپن میں تھے، ان کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حزن کے آثار آئے، آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ سرکار کیا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ آنکھیں رو رہی ہیں اور دل ہمارا غم زدہ ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّا عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ اے ابراہیم ہم تمہاری فراق میں محزون ہیں، یعنی حزن والے ہیں، حزن والے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھیں یہ حزن کے جو آثار ظاہری ہوتے ہیں، یعنی راضی نہ ہونے کے جو آثار ہوتے ہیں وہ تو بشر پر آ سکتے ہیں، ولی پہ بھی آ سکتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام والسلام پر طاری ہوئے بشری تقاضے کے مطابق، تو اولیاء اللہ پہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی اولادوں پہ ان کی نافرمانی پہ روئیں گے، یا ان کے انتقال پہ روئیں گے، یا اپنی جب ان کو کوئی تکلیف آئے گی تو ان کو درد محسوس ہوگا، آہ اوہ اف کراہٹ بھی ان کی جو وہ نکلیں گی، متفکر بھی ہوں گے، آنے والے وقت سے تھوڑا پریشان بھی ہوں گے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو لیکن ان کے اندر کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا وہ رب کی تقدیر پر راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو شیخ نے ارشاد فرمایا کہ جو حزن باطنی ہے اولیاء اللہ اس سے محفوظ ہیں، اور خوف باطنی ہے اس سے محفوظ ہیں۔ ہاں حزن ظاہری یعنی حزن کی غم کی جو ظاہری علامات ہیں بشری تقاضوں کے مطابق وہ آ سکتی ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا دنیاوی معاملات کا یا اخروی معاملات کا۔ اب یہ کہ ان کو اللہ نے تو فرمایا کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور پھر وہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیا یعنی علماء ہی ہیں ہمارے بندوں میں سے جو ہم سے ڈرتے ہیں۔ تو اب وہ خوف کون سا والا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق؟ اب وہ خوف جو ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ عدل ہونے کا خوف ہے، کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں اگر ان کے بارے میں عدل ہو گیا، حساب کتاب ہو گیا، اور جو معاملہ میں کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کو، اس کی صفت عدل کو زیادہ جانتے ہیں، اور اس کے غضب کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو جس کو معرفت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ خوف زدہ ہوگا۔ ظلم نہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں ہے تو اب پتہ نہیں کیا کرے گا، نہیں، یہ نہیں، اس کے لیے اگرچہ کوئی حدود نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہم کر سکتے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے ظلم کا تصور نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال پر عدل کا خوف ہے کہ کہیں میرے اعمال پہ عدل تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ علماء ظاہری کا خوف ہے، یا جس پر جوارح پر یعنی جس کے اعضاء پر، قلب پر جہنم کا خوف آیا، تو گویا اللہ کی غضب کا خوف آیا کہ کہیں وہ ہمارے اعمال تو اس لائق ہیں کہ اللہ ان پہ غضب کرے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ کہیں غضب کر تو نہیں دے گا؟
اگر اس نے عدل کیا تو اس کو عدل سے کون روکنے والا ہے؟ اس کو کون اس بات پہ معاذ اللہ مجبور کر سکتا ہے کہ تو فضل ہی کر؟ فضل اس کی مرضی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل تو وہ جس پہ چاہتا ہے اس پہ کرتا ہے. عدل تو اس نے اپنے ذمہ لازم کیا کہ عدل ہم کریں گے ہر ایک کے ساتھ, ظلم نہیں ہوگا. فضل کسی کسی کے ساتھ ہے. تو اب جب وہ اپنے اعمال پر نظر کرتے ہیں علماء ظاہری, تو ان کو جہنم کا خوف ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا, مجھے سرکار نے جانے ہی نہ دیا, چلو شفاعت ہو جائے گی. لیکن جانے والے کی بھی تو کوئی کیفیت ہوگی نا, جو احادیث میں آتا ہے کہ جب جہنم جو ہے وہ اس کو لایا جائے گا تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا, چاہے وہ نبی مرسل ہو, چاہے وہ ملائکہ مقرب ہو, جو سجدے میں نہ گر جائے اور وہ یہ کہے گا یا اللہ مجھے اس سے مجھے محفوظ رکھ. جو ترہیب کی احادیث آتی ہیں, کیا غضب کی احادیث ہیں, وہ کیا غضب اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا, ملائکہ اس کو 70,000 جو ہے وہ لگامی ڈال کے کھینچ رہے ہوں گے اور وہ کسی کے قابو میں صحیح سے آ نہیں رہی ہوگی. جہنم کو محشر میں لایا جائے گا اور اس کی گردن ہوگی اور وہ چیخیں مار رہی ہوگی, چنگھاڑ رہی ہوگی. تو اس وقت سارے کے سارے بھول جائیں گے پھر کہ ہم سے کیا کیا وعدے ہوئے ہیں. بھائی ہے تو بشر نا, بشری تقاضوں سے تو ہم فارغ نہیں ہیں نا. بشر پہ جو ظاہری معاملہ پیش آتا ہے وہ فوری ہوتا ہے, فوری ہوتا ہے. کیسا ہی ہو اس کے فوراً اس کے اثرات اس پہ نظر آ جائیں گے. تو خوف کا معاملہ سب کے ساتھ ہوگا. جہنم کا خوف ہو کہ اب میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں اور اگر میں پکڑا گیا تو پھر میرا کیا بنے گا. یہ خوف. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے اوپر وارد نہ ہو. یعنی پل صراط پہ تو سب کو گزرنا ہی ہے نا. پل صراط جہنم کے اوپر ہے اور جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے پل صراط کا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کوئی ایسا نہیں ہے تم میں سے جو جہنم پر وارد نہ ہو. وارد تو ہوگا, نکلنے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. کون نکلے گا کون نہیں نکلے گا, کون بجلی کی تیزی سے جائے گا, کون پرندوں کی رفتار سے جائے گا, کون پلک جھپکتے میں چلا جائے گا, کون پیدل چل کے جائے گا, کیا معاملہ ہوگا. تو یہ ان کو آیات اور احادیث ان کو پتہ ہیں علماء کو, اور اس کا معنی بھی جانتے ہیں, تو ان کو زیادہ خوف ہوتا ہے. اب ایک شخص اس کو معلوم ہی نہیں ہے جہنم کی کیا کیفیت ہے, اس نے کبھی خوف کی آیتیں نہ پڑھی, نہ سنی, نہ تفسیر دیکھی, نہ کسی پہ اس نے سنا, تو اس کو کیا معلوم ہوگا. بلا تشبیہ بلا مثال. اب ایک شخص ہے وہ عاقل بالغ ہے اور شیر کو وہ جانتا ہے شیر کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے ویسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو کیا اس کو خوف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ویسے ہارٹ اٹیک. اس کو صاحب نے آپ قسمیں کھائیں کہ بھائی میں قسم کھاتا ہوں شیر تجھے کچھ نہیں کہے گا, پالتو شیر ہے. اس کا جو خوف کا عالم ہوگا, کیونکہ وہ شیر کو جانتا ہے, شیر کی معرفت رکھتا ہے. آپ کتنا اس کو بول دیں کہ بھائی میرا پالتو شیر ہے, میں نے منع کر دیا, ہاتھ بھی نہیں لگائے گا تجھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو پنجرے میں ڈال دیں, اکیلا چھوڑ دیں, پھر دیکھیں اس کے خوف کے مارے کیا حالت ہوتی ہے اس کی. اور ایک چھوٹے بچے کو کہ جو نہیں سمجھتا کہ شیر کیا ہے کیا نہیں ہے, چھوٹا سا بچہ ہے گود والا, اس کو آپ شیر کے پنجرے میں رکھ دیں. یا جو شیر کو نہیں جانتا کہ شیر کیا چیز ہے, تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے تو اس کے خوف کی وہ کیفیت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے بالکل خوف ہی نہ ہو اس کو, کیونکہ اس کی معرفت, چھوٹے بچے کی معرفت شیر کے بارے میں نہ ہونے کے برابر ہے.
اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیر کیا ہے، اور بڑے کو پتہ ہے، اور جتنا پتہ ہے اتنا وہ خوف زدہ ہے. تو علم والے کو خوف زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ معرفت رکھتا ہے. اچھا، اب تیسرے درجے میں جو لوگ عشاق ہیں اور عشق الہی کی شراب سے نشے میں ہیں، مخمور ہیں، ان کو جہنم کا تو خوف نہیں ہے، ان کو دوری کا خوف ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے نہ گر جائیں گے. ہمارے اعمال اگر ایسے ہوئے کہ اللہ نے اگر بخش بھی دیا لیکن صحیح سے بات نہیں ہوئی، جنت نہ دیں تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسی پرواہ شکر کی ہے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا خوف الگ ہوگا. ان کو یعنی روٹھنے کا خوف ہے کہ میرا رب اگرچہ مجھے جنت میں ڈال بھی دے، جنت عطا کر بھی دے، لیکن میری طرف سے کوئی کسر رہ گئی ہے، کوئی میرا معاملات ایسے خراب ہے کہ مجھ سے وہ رخ سے بات نہیں ہوئی. اب یہ عشاق سمجھتے ہیں اس کو. اب ہم جیسے تو بھلے کہ جان بچی تو لاکھوں پائے، چلو بھائی جہنم سے تو بچ گئے، جنت کی بھلے کوئی چھوٹی سی جگہ مل جائے، جھونپڑی مل جائے، اگرچہ وہاں جھونپڑی نہیں ہے. ہاں ہم جیسے بولیں گے بھائی بچ گئے بھائی، ہو زبردست. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ محنت کرنے والا بچہ جو ہے وہ 99% نمبر لے کے بھی روتا ہے کہ ایک کیوں نہیں آیا، ایک کہاں چلا گیا میرا. اور جو کھیل کود والے ہوتے ہیں، نگل لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اگر ان کے 33.5 بھی نمبر آ جائے نا تو وہ کہتے ہیں او واہ واہ آج تو پارٹی ہے، پارٹی منا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں بچنا نہیں ہے، بچ گئے تو وہ کہتے ہیں بس اس سے زیادہ اور کیا بھائی، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ایسی معاملہ یہاں پر انسان تو وہی ہے نا، چاہے اس کو دینی اعتبار سے آپ لے لیں یا اس کو آپ دنیاوی اعتبار سے لے لیں، انسان سیم ہے. تو وہ اگر ترقی کرتا اس کے اعمال کتنے اونچے ہو جائیں تو بشر نا، تو اپنی بشریت سے نہیں نکل سکتا، وہ اس پہ وہی کیفیات آئیں گی. تو جو ذرا اونچے لیول پہ ہوگا نیکیاں کر کے اور ایک معاملہ اس کا ہوگا، اگر اس کو ذرا سی جنت میں یعنی جنت اس کی توجہ نہیں ہے، وہ جو چاہ رہا تھا بھی میرے سے ذرا کلام ہو جائے، اگر کلام نہیں ہوگا بھلے جنت مل جائے اس کو تو اس کو یار بات نہیں بنی، مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے جنت تو مل گئی، صحیح ہے، شکر ہے یہ، لیکن شہد اور شکر ہے نا کہ شکر تو شکر ہے لیکن شہد بہرحال شہد ہے، اصلی شہد تو پھر کیا بات ہے. حضور کلام کے ساتھ کیا وہ دیدار بھی کر رہا ہوگا؟ بالکل کلام کے ساتھ دیدار بھی ہوگا. حدیث پاک میں انکم سترون ربکم کما ترون البدر کما ترون القمر لیلۃ البدر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم چاند والے دن، جب چاند کی رات ہوتی ہے، 14ویں رات کے چاند کی رات ہوتی ہے، تم چاند کو دیکھتے ہو. تو یعنی یہ تشبیہ دیکھنے میں، ہمارے دیکھنے میں تشبیہ ہے کہ ہم ایسے دیکھیں گے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے دیکھنے کو نہیں روکے گا. اب ایک چاند کو دیکھ رہا دوسرا بھی دیکھے تو ایک کا دیکھنا دوسرے دیکھنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. حضور کیا کسی ظہور ہوگا اس کا کسی چیز؟ بالکل ظہور ہوگا تو دیکھیں گے نا. ہاں اس دنیا میں ان آنکھوں سے سوائے آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کے لیے بھی، کسی فرشتے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ثابت نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی اور شخص دعویٰ کرے کہ میں نے خدا کو دیکھا تو کفر ہے. کسی اور کا دعویٰ کرنا کفر ہے.
یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. فرشتے فرشتے نا جی خبر ہی نہیں کہیں بھی بنی ہے نا، وہ رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے. تو یہ جبریل امین کا جانا اور وہ جبریل امین کا جانا کہاں تک ہے؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا ابھی تو لاکھوں منزلوں کے فاصلے ہیں. یہاں تو مکان کی حد ہے نا، مکان کی حد ہے یہ. یعنی مخلوق یہاں آ کے مکمل ہو جاتی ہے اس کی تخلیق. یہ کائنات کا اختتامی ہے، ایک سرا ہے. اس کے تحت عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، پھر نیچے 7واں آسمان ہے، پھر 6واں آسمان ہے، پھر کرتے 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 پہلا آسمان ہے، پھر زمین ہے، پھر وہ پوری کائنات ہے پھیلی ہوئی ہے، ستارے سیارے جو بھی ہے وہ سب عرش کے نیچے ہے. عرش کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے. تو یعنی عرش نے سب کو گھیرا ہوا، وہ آخری ہے سمجھ لو کہ مخلوق کے جانے کی انتہا ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں منتہا، کہ انتہا ہو جائے جہاں پر. مخلوق میں جو نیچے سے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ وہاں جا کے رک جاتا ہے، بس اس سے آگے نہیں. تو سرکار علیہ السلام میں ہی سب سے زیادہ ظہور ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ ہی اسی صفات کا مظہر ہے. بالکل مزہ. تو کیا آپ ہی کا دیدار وہاں پر نہیں، یہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، کیونکہ حقیقت ہم نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب اس میں ہم یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے. جن کو حقیقت پتہ ہے وہ بولتے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میرے رب کے علاوہ مجھے حقیقت میں کسی نے پہچانا ہی نہیں. لیکن مخلوق تو پھر اب ہم کو تو جو احادیث میں آیا وہ رب کا ہے، تو تم اپنے رب کو دیکھو گے. انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے. ہم تو اس حدیث کے ظاہر پر ہی ہے نا، ہم اپنی طرف سے کوئی تعویل نہیں کر سکتے اس میں، کہ نہ اپنی طرف سے کوئی معنی بیان کر سکتے ہیں. وہ دکھانا چاہے جس میں دکھا دے، جس آئینے میں دکھا دے، بے آئینہ دکھا دے، بے حجاب دکھا دے. بھائی ابھی ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہمارے جسم اس لائق نہیں ہے، یہ مٹی سے بنے ہوئے جسم اس لائق نہیں ہے کہ یہ رب کا دیدار کرے، ایسی ہے نا. جبکہ ہمیں یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو شخص سو رہا ہوگا اس کو دیدار ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی روح سے دیکھ رہا. تو روح کے لیے رویت تو یہاں بھی ثابت ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دکھا دے اپنے جلوے، جس شکل میں دکھا دے. کسی انسان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں نے اپنے رب کو ایک نوجوان کی شکل میں دیکھا، خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہاں پر ہے. جیسا وہ ہے ویسا وہ جس کو چاہے دکھا دے بھائی. لیکن وہاں کیونکہ اس وقت موت نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی. اس مکان میں یعنی اس جگہ میں جو دنیا ہے، اس کو ہم کائنات کے دنیا کہتے ہیں، اس دنیا کی کیونکہ بناوٹ فنا پہ رکھی گئی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک ہے تمہارا قیام، یہاں پر تمہارا ٹھہرنا اور تمہارا یہاں پر فائدہ اٹھانا اس دنیا میں ایک وقت تک ہے. اِلَىٰ حِين، تو حین کہہ کے اس کو موقت کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ مؤبد نہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہمارا قیام زمین پر، بلکہ ایک وقتی ہے. اسی لیے اس دنیا کی جو بنا ہے، بنیاد ہے، فنا پہ رکھا گیا. اس کو فنا ہو جائے گا، ایک دن یہ جہان فنا ہو جائے گا. اچھا، وہ
جگہ جو ہے وہ دار البقا ہے. اب وہاں پہ موت کا خطرہ نہیں ہے. بقا کیسے ہے؟ کیوں ہے بقا اس کو؟ شہید مرتا نہیں، کیوں نہیں مرتا؟ رب کا دیدار کرتا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اس جہان میں دیدار کی وجہ سے قرار ہے، بقا ہے. تو اس جہان میں اللہ تبارک و تعالی دیدار کرائے گا. تو اولیاء اللہ کو جو خوف ہوتا ہے، جو خاص اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو عشق کی ناکامی کا خوف ہوتا ہے کہ ہم ناکام نہ ہو جائے اللہ کے عشق میں. ٹھیک ہے. جو علماء ظاہر ہیں ان کو آیات و احادیث کے ظاہری مضمون کے مطابق جہنم، کیونکہ اللہ کے غضب کا مقام ہے، تو جہنم کے عذاب کا خوف ہوتا ہے. اور عوام الناس کو وسوسے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کو ہر وقت خوف اور غم رہتا ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی بات کا غم اور کسی نہ کسی بات کا خوف رہتا ہے ان کو. تو یہ ہے ہر ایک کو الگ الگ ہے، الگ الگ معاملہ ہے ہر ایک کا. تو جو کہا لا خوف علیہم، تو ان کو یہ غم نہیں ہے، دنیا کا غم نہیں ہے. لا سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی غم، کوئی بھی خوف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نہیں. جو اللہ نے ارادہ کیا لا کہنے سے، وہ غم ان پر نہیں وہ غم اور وہ خوف نہیں ہے ان پر. یہ جو اولیاء کرام پر جو آزمائشیں آتی ہیں یا تکالیف آتی ہیں، تو یہ تو غمزدہ تو جو ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں. وہ غم اور خوف شکوے سے پاک ہوتا ہے. تو اصل میں جو حزن اور خوف ہے وہ شکوہ ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ شکوے سے پاک ہوتے ہیں. بہرحال ان پر جو ظاہری علامتیں آتی ہیں وہ وہی ویسے ہی آتی ہیں جیسے عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ وہ غمزدہ رہنے کو پسند کرتے تھے، زیادہ خوشیاں منانا، زیادہ وہ اتنا وہ نہیں کرتے تھے، غمزدہ رہتے تھے. ہاں وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہے نا، وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا یہ وَلْيَبْكُوا. کون سا غم ہوتا تھا؟ یہ وہی ہے. اچھا، یہ دنیا کا غم نہیں ہے. نہیں دنیا کا غم کس بات کا؟ جاب لیس ہوں میں، نہیں یہ غم نہیں ہے. اچھا، جاب لیس ہونے کا کیا غم ہے بھائی؟ رزق اللہ نے نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے. ہاں یہ اللہ نے تو مقدر کر دیا یہ چیزیں. رزق مقدر ہے، نہ کسی کے تقوی سے بڑھے گا، نہ کسی کی معصیت سے کم ہوگا. یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے نا، یہ ہے بالکل ایسے. تو یہ چیزیں رزق میں آتی ہیں، کم زیادہ ہوں گی نہیں. ہاں یہ کہ اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے اور بے برکتی ہو جاتی ہے، یہ بات ہے. برکت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنا پورا فائدہ دیں گی آپ کو یہ چیزیں آپ کو اپنا پورا فائدہ دیں گی، اور نوسط یہ ہے کہ پورا فائدہ نہیں دیں گی. برکت یہ ہے کہ وہ اپنا پورا فائدہ دیں گی، پورا فائدہ. ہاں. اور نوسط یہ ہے کہ وہ اپنا پورا فائدہ نہیں دیں گی، ضائع چلے جائیں گے. چیز تو ہے لیکن پورا فائدہ نہیں ملا. پورا فائدہ نہیں دیں گے. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے اوقات ہے 10 منٹ ہمیں دیے گئے، ایک شخص نے کوئی کارٹون فلم لگا لی، وہ کارٹون دیکھتا رہا، دوسرے نے 2 رکعت جو ہے وہ ناول پڑھ لیے. کس نے فائدہ اٹھایا؟ اس بظاہر کہ وہ 10 منٹ جو تھے اس نے، ان 10 منٹوں میں جو فائدہ تھا وہ کس نے حاصل کیا؟ مہلت تو دونوں کو تھی نا. تو مہلت تو رزق ہے، یعنی 10 منٹ کی زندگی رزق ہے، اس کو بھی ملی اس کو بھی ملی. تو ایک نے اپنی آخرت بنا لی اور ایک نے اس کو اللہ و لائف میں ضائع کر دیا. اسی طرح روٹی ہے، کھانا ہے، پینا ہے. برکت یہ ہے کہ جو طعام ہم کھاتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، وہ ہمیں پورا فائدہ دے، ہماری باڈی کے لیے پورا فائدہ مند ثابت ہو. یہ جو پیسے ہم کماتے ہیں وہ ہمیں پورا فائدہ دیں. کم نیند میں بندہ فریش ہو، کم نیند میں فریش ہو، کم کھانے میں صحت مند ہو، ٹھیک ہے، کم کمائی میں مطمئن ہو، کم وسائل پہ خوش ہو، کیونکہ اس کے لیے کمی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے.
حضرت جو ہے نا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے الغنا عن المالی لا به، غنا جو ہے غنا مال کے نہ ہونے کی وجہ کے وقت ہے کہ جب مال نہ ہو اور تمہیں اس کی حاجت بھی نہ ہو. مال یہ نہیں ہے، غنا یہ نہیں ہے کہ مال رکھ کر غنی ہو جاؤ، تو پھر تو مال کے محتاج ہوئے نا، پھر غنی کہاں سے ہو گئے؟ اگر میں مال رکھ کر اس کی وجہ سے غنی ہوا ہوں تو میں تو غنی نہیں ہوا، کیونکہ میں اس کا محتاج ہوں، مال کا. پھر کیسے غنی ہوگا یہ سب؟ غنی مانا اس کو حاجت ہی نہیں ہے. اب جیسے شیر ہے، گھاس نہیں کھاتا، اس کے سامنے پولے کے پولے رکھ دو، وہ کہے گا یار میں کیا کروں اس کا، کوئی خرگوش ورگوش لاؤ، کوئی ایسی چیز لاؤ جو میرے کھانے کی ہو. اس کو اس گھاس کی حاجت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کیا بات ہے، غنی ہونے کی کیا بات ہے، پرواہ ہی نہ ہو. ہم سب کی اماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس 1 لاکھ درہم آئے، آپ کا روزہ تھا، صبح کے وقت آئے تو آپ نے قبول فرما لیے، اور آپ نے اپنی کنیز کو فرمایا کہ ایسا کرو مدینے کی جو ہے نا گلیوں میں اعلان کروا دو، بھئی جو حاجت مند ہو آگے اس میں سے لے لیں، اور یہ پیسے صحن میں ڈھیر کر دو، جس کو ضرورت ہو آگے لے لے. اب بتائیں ہم کریں گے ایسا؟ ہمارے تو کہ کبھی یہ خیال بھی اگر کسی کو آ گیا نا تو وہ اپنے آپ کو کوسے گا کہ او بھائی یہ کیوں سوچ رہا تم، کسی کو بتائیے بھی نہیں، ڈاکو ہی آ جائیں گے. انہوں نے 1 لاکھ چاندی کے سکے رکھوا دیے باہر. خود روزہ ہے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، کوئی سامان، کھجور بھی نہیں ہے کہ روزہ کھول لیں. ہاں جی، اور ان کی توجہ مال پر کتنی ہے دیکھیں. آپ نے فرمایا بھی اچھا اثر ہوتے 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 لوگ آتے گئے لیتے گئے. اب 1 لاکھ درہم کتنا ہوتا ہے؟ کسی نے 100 اٹھائے، کسی نے 50 اٹھائے، کسی نے ہو سکتا ہے 1000 اٹھائے ہو، کسی نے کسی، ہر ایک کے اپنے معاملات ہیں. لوگ آتے گئے لوٹ کے لیتے گئے، لوٹ پڑی بھی جسے کہتے نا. ہے نا ابن کریمہ ابن کریم سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا. اچھا وہ شام ہوتے ہوتے 1 درہم بھی باقی نہیں بچا، سارے چلے گئے. اچھا شام کے وقت جو ہے وہ اب جب اس کا ٹائم ہوا افطار کا تو آپ نے کنیز کو آواز دی، بھائی کچھ گھر میں افطار کے لیے ہے تو لاؤ. تو وہ ذرا بڑی عمر کی تھی، انہوں نے آپ کو شکوہ کیا کہ آپ نے بھی نا سارے ہی وہ کر دیے، کچھ تو رکھ لیتی تاکہ ہم کچھ افطار کا سامان کر لیتے اپنے. تو آپ نے فرمایا جیسے عورتیں بات کرتی ہے کہ بھائی لو تم بھی اب یاد کرا رہی ہو، پہلے بتا دی تھی تو ہم 1 آدھ درہم روک لیتے، 1 آدھ درہم تاکہ کچھ افطار کا سامان ہو جاتا بس. ارے یار یہ زہد ہے، یہ غنا ہے. الغنا غنا النفس، غنی ہونا دل سے ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا. مال تو محتاج کر لیتا اپنا. مال ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنے کا سکھاتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اسی لیے مذموم ہے. اکثر اولیاء اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ مال جیب میں رکھ کے کس بات کا توکل ہے بھائی. یعنی صوفیہ کی بات کر رہا ہوں میں. عوام کا حکم الگ ہے کہ یہ دیکھیں اب انہوں نے سارا مال خیرات کر دیا جبکہ خود سب سے زیادہ حاجت مند ہے، لیکن ان کو پرواہ ہی نہیں، ہونا نہ ہونا، افطار کرنا نہ کرنا. فرمانے لگے اچھا چلو پانی تو ہے نا وہ لے آؤ، پانی سے افطار کر لیتے ہیں.
پانی سے افطار کر لیا، بات ختم ہو گئی. اب سحری پہ کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. کل کا روزہ ہوگا نہیں ہوگا، کیسے کریں گے کیسے نہیں رکھیں گے. کیفیت سالک پر بھی آتی ہے کبھی یہ والی، یہ جو بھائی ان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں عطا کریں. ملتا تو ہے حصہ. جس کا قدم جس صحابی کی سیرت پہ ہوتا ہے، جس ولی کا قدم کسی صحابی کی سیرت پر ہی ہوگا نا، تو اس ولی کو ان صحابی سے یا صحابیہ سے روحانی فیض ہوتا ہے. جس کو مل جائے ان کا حصہ. ہم بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ عثمان غنی کے خزانے میں سے کچھ دے دے، کہتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں کہ عثمان غنی کے خزانے سے ابھی ہم نے مانگا تو پیسے ہی مانگے. دیکھیے آپ، یہ ہوتا ہے نا مانگتے ہیں. بھائی عثمان غنی کے خزانے سے غنا مانگ لینا، ان کی سخاوت مانگ لیں کہ جو دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا تو ان پہ عاشق تھی، لیکن وہ دنیا کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ سینے سے لگا کے رکھتے تھے یا رائے خدا میں دیتے تھے. وہ غنی تھے، غنی مال کے ذریعے نہیں تھے، طبیعت سے غنی تھے. طبیعت کا غنی ہونا چاہیے بندے، مال کا غنی نہیں. مال کا غنی تو آج ہے کل نہیں ہے، اور مال ہوتے ہوئے بھی محتاج ہے. وہ ایک بزرگ کا واقعہ، مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا، تاجر تھا، تو کچھ سکے لے کر آیا کہ نظر کرنے کے لیے کہ حضرت یہ آپ رکھیں. تو وہ اس حالت میں تھے ذرا کہ مال نہیں رکھتے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ تیرے پاس یہ کیا ہے؟ اس نے بولا مال ہے، تھوڑا سا درہم ہے، دینار ہے. ہم نے فرمایا تیرے پاس اور مال ہے؟ ہاں کہہ رہے ہاں اور میرے پاس مال ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو اب تجھے اور مال کی حاجت ہے، یعنی کمائے گا تو؟ اب کہہ رہا وہ کما تجارت کروں گا. میں اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو بولا ہاں میری تجارت ہے، میں اور کماؤں گا. تو آپ نے فرمایا بس پھر یہ تو ہی رکھ لے، کیونکہ تجھے تو حاجت ہے، تو اور کمانا چاہتا تو یہ رکھ لے. فالتو ہے تو دے رہا نا، فالتو نہیں ہے تیرے لیے، یہ تیرے لیے تیری ضرورت کی چیز ہے. تو میرے لیے فالتو ہے کیونکہ مجھے حاجت نہیں اس کی، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. تو حاجت نہ ہونا غنا ہے، حاجت ہونا محتاجگی ہے، فقر ہے. یہ وہ فقر ہے جو مذموم ہے. ہاں دنیاوی حاجت ہے، لیکن آپ کی طبیعت سیر ہے. طبیعت میں ایسا نہیں ہے کہ میں یہ لے لوں یہ لے لوں یہ لے لوں یہ لے لوں. بعض لوگ، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے کے پاس آئے، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ان کے پاس ایک بزرگ آئے تو انہوں نے ایک دوسرے کے احوال جو ہے نا پوچھتے کہ تمہارا توکل کیسا ہے. تو ایک نے فرمایا کہ بھائی ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، اور نہیں ملتا صبر کرتے ہیں. وہ کہہ سکتے تھے، ایک دوسرے کو دوست تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہاں ہمارے شہر کے کتے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو بھوکے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں. میں کہ اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا توکل کیسا ہے؟ اور میں کہ مل جاتا ہے تو خیرات کرتے ہیں، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے آج خالی رکھا، مشغول نہیں کیا دنیا میں. تو اسلام میں ایسے ایسے فرزندان توحید پیدا ہوئے ہیں، دیکھیں نا، اللہ کے ایسے ایسے عاشق ہوئے. ہم سوچ سکتے ہیں ایسا اپنے لیے؟ ہمارے لیے تو یہ میریکل ہے، ایک کرامت ہے بھائی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، محفل صوفیانہ کر رہے ہیں اب، لیکن ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے، نہ ہمارے اندر کوئی ایسی اس کے ذرہ بھی پایا جاتا ہے. احب الصالحین ولست منہم،
لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ ہم نیک تو نہیں ہیں لیکن نیکوں سے محبت کرتے ہیں، تاکہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے ہمیں بھی نیک بنا دے۔ تو اللہ کی دین ہے نا، جس کو جو وصف چاہے عطا کر دے۔ حرص و طمع اور فقر و غنا، یہ سب اللہ نے اوصاف تقسیم کیے ہیں نا، جس کے لیے جو مناسب تھا اس کو وہ دیا۔ یہ بات ہے۔ یہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو کہا گیا کہ چونکہ وہاں حزن نہیں ہے جنت میں، دنیا میں حزن کے لیے بھیجا گیا، یہ کون سا حزن؟ ہاں یہ تو دیکھیں، آدم علیہ السلام کیونکہ ہمارے سب سے بڑے ابو ہیں، اصلی ابو تو وہی ہے، دیکھا جائے تو سب کے ہی ابو ہیں، تو ان کے بڑے معاملات ہیں، سمجھ لیں کہ ان پہ جو کیفیات ہوں گی وہ ہم کیا پہچان سکتے ہیں۔ سمجھ لیں عاشقوں کا عشق وہاں جا کے پورا ہوگا، ختم ہوگا، زاہدوں کا زہد انہی کے صدقے میں ہے نا۔ یعنی جو بھی خصوصیات انسانی بشری پیکر کو عطا ہو سکتی ہیں وہ وہیں سے آئی ہیں، وراثت میں ملی ہے ہر طرح کی۔ تو آپ پر ہر طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو جب اتارا گیا دونوں کو، تو اس سے پہلے جو گندم کا دانہ تھا، جنت کے جتنے بھی درخت تھے، پھول پھل اور سارے نعمتیں تھیں، آپ کے لیے یہ سب کی اجازت تھی کہ بھئی جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ اب وہ درخت کیا تھا؟ بزرگ فرماتے ہیں وہ معرفت کا بیج تھا۔ اور معرفت کیا ہے؟ رب کی پہچان۔ رب کی پہچان کیا ہے؟ کہ رب کی صفات کو جاننا، کہ رب ہمارا کیسا ہے، کیا کرتا ہے۔ اب جنت میں کیا پتہ چل سکتا تھا کہ وہ کیا کیا کرتا ہے؟ بھئی جنت میں وہ غضب تو نہیں کرے گا، جنت میں کسی کو موت نہیں آئے گی، جنت میں تو کسی کو سزا نہیں ملے گی، جنت میں آدھے معاملات ہوں گے، آدھے نہیں ہوں گے۔ ہاں تو کامل معرفت جنت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ کی مشیت سے آپ نے پھولے سے وہ پھل کھایا، پھولے سے پھل کھا لیا، تو آپ کو اب معرفت عطا ہونی تھی۔ اس معرفت کے لیے تجربہ ضروری ہے نا۔ بھئی جب انسان کسی چیز کو چکھتا ہے تو اس کے اوصاف اس کو پتہ چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چینی آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آپ نے اس سے پہلے اگر چینی نہیں دیکھی ہے، کوئی آپ سے بولے کہ یہ میٹھی ہے، تو آپ بولیں گے اچھا میٹھا کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا میٹھا کیا ہوتا ہے۔ میٹھے کا لفظ بھی آپ نے پہلی بار اگر سنا ہے اور آپ چینی اور میٹھے کو نہیں جانتے، تو وہ آپ اس کو دیکھ کر بولیں گے ہاں مجھے پتہ تو چل گیا کہ یہ چیز میٹھی ہے، لیکن میٹھا کیا ہوتا ہے؟ اس علم آپ کو حاصل ہو گیا، لیکن معرفت نہیں ہوئی۔ لفظوں کا علم حاصل ہو گیا، جس کو کہتے ہیں معلومات حاصل ہو گئی، کہ اس چیز کی معلومات تو آپ کو ہو گئی ہیں کہ بھئی یہ میٹھی ہوتی ہے اور مٹھائی منہ میں ڈلتی ہے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، پتہ نہیں آپ کے پورا آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سنا دیں، آپ سارا یاد کر لیں، لیکن آپ کو جب تک چکھیں گی نہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو جب دنیا میں جب آپ اس کو چکھ لیں گے نا، ایسے آپ نے کیا، ساری معرفت ہو گئی۔ اب کوئی نہ بتایا آپ کو کہ میٹھا کیا ہوتا ہے، چینی کیا ہوتی ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ چینی کیا ہوتی ہے۔
اسی طرح دنیا میں غم ہے، حزن ہے، ملال ہے، تنگ دستی ہے، گھبراہٹ ہے، موت ہے، حادثات ہیں، جتنے بھی اس طرف والی چیزیں ہیں وہ ساری دنیا میں ہیں جو جنت میں نہیں ہیں۔ اب ان چیزوں کی معرفت جنت میں تو ہو نہیں سکتی تھی۔ حزن کا پھل ہے یہ کہ یہ کیونکہ دنیا ان کے ظاہر ہونے کی جگہ دنیا ہے، تو یہ پھل کھایا تو سب سے پہلے تو حزن یہ ہوا، وہی بشری تقاضے والا حزن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا اسے قریب نہ جانا۔ اب دوسرے طریقے سے کلام ہو رہا ہے، کہاں یہ کلام تھا کہ فرشتوں سجدہ کرو اس کو، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو آدم کو ٹھیک سے بنا لوں، اس میں اپنی روح پھونکوں، سارے سجدہ کرنا تم اس کو۔ پروٹوکول ہو رہا ہے، ابھی وہ ان میں روح بھی نہیں آئی ہے، اور دنیا بھر کے آسمانوں کے زمینوں کے پتہ نہیں کہاں کہاں کے فرشتے سب جمع ہو کے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے ایک ساتھ مل کر سجدہ کیا۔ کیا شان ہوگی آپ کی یار، سجدہ کیا آپ کو، آپ تخت پہ بیٹھے، اور جبریل میکائیل علیہ السلام یہ سارے پہلے آسمان کے، دوسرے تیسرے، جہاں اربوں خربوں فرشتے، آپ نے جیسے آنکھیں کھلی تو دیکھا مجھے تو سارے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہاں یہ پروٹوکول، اور کہاں یہ کہ پھل کیوں کھایا جب ہم نے منع کیا تھا تو گویا تیور بدل کے بات ہو رہی ہے، ہماری زبان میں تیور بدل گئے۔ پہلا تو یہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا، ایسی بات ہو رہی۔ آپ کے لیے جنتی لباس آپ سے دور ہو گیا تھا، فتفقا یخصفان من ورق الجنہ، تو جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے کہ جنتی لباس آپ دونوں سے اتر گیا تھا۔ شرم آئی کہ یہ ہم کیا کریں، تو جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، تو غم شروع ہو گیا پھل کھاتے ہی کہ یہ بھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، غم بھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، خوف بھی کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ ساری کیفیات کیونکہ انسانوں میں منتقل ہونی تھی، اس لیے وہاں پر ہوا نا، شروع ہوا۔ پھر یہ کہ جنت سے ٹھیک ہے، اب آپ جنت سے جائیں، دنیا میں جائیں۔ اب دنیا کہاں ہے؟ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور زمین کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے بعد ایک نامعلوم تاریک سیارہ، جنگل بیابان، یہاں پر ہر چیز میں زہر۔ جنت کی آب و ہوا سے نکلا ہوا بندہ دنیا کی کسی بھی آب و ہوا میں آئے گا بیمار ہو جائے گا۔ بھائی یہ تو ہوا زہریلی ہے، اس کے لیے زہر بھری ہے۔ جنت کی آب و ہوا، اس میں زندگی ہے، تازگی ہے، اس میں عجیب آب و ہوا ہوگی، وہ وہاں سے نکل کے آئے تو آپ کا تو رنگ سیاہ ہو گیا، آب و ہوا سے یہاں جی جسم کالا پڑ گیا۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ زوجہ محترمہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کہ جنت میں بھی ان کے بغیر آپ اداس بیٹھے رہتے تھے، کہ جب تک وہ نہیں تھیں تو آپ بیٹھے ہوئے تھے خاموش۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ جانتا ہے، اللہ نے پوچھا جبریل سے یا کسی فرشتے کے، جا کے پوچھو اس کو، آدم، میرا آدم اداس کیوں ہے بھائی، پوچھو ذرا۔ تو آپ نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ میرے جیسا کوئی ہو میں اس سے بات کروں، یہ تو سب الگ الگ جنسوں کے لوگ ہیں، میں ان سے مانوس نہیں ہوتا۔ تو پھر حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، آپ کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ کو انسیت ہو گئی، ایک ہی جس کا انیس ہو،
ایک ہی ہمدرد ہو، ایک ہی رفیق ہو، ایک ہی ساتھی ہو، اور وہ الگ کر دیا جائے، کیسا غم ہوگا؟ بشری تقاضا ہے نا۔ تو ہم اور آپ اپنے باپ کا غم دیکھیں کہ کیسا غم اٹھایا انہوں نے۔ دنیا میں آتے ہی جدائی، ان کو وہاں اتارا سیلون کے قریب، حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو جدہ کے قریب اتارا، عرب میں اتارا۔ ڈھونڈ لو، کیسے ڈھونڈو گے ایک دوسرے کو؟ کوئی فون وون تو تھا نہیں اس ٹائم، گوگل میپ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا نا، تو اب ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سال ہاں سال گزر گئے اکیلے آوازیں دیتے، اور جنگ دنیا میں ہیں۔ اب یہاں کے درندے آپ کو نہیں پہچانتے، زہریلے جانور، راستے ہی نہیں تھے، جنگل ہی جنگل، اور شیاطین یہاں پہ تھے، جنات تھے، آپ کو تنگ کرنے والے لوگ تھے، اور آپ اس وقت آسمان کو بھی نہیں دیکھتے تھے شرم کے مارے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ نے تو مجھے کیا نعمت دی تھی اور مجھ سے بھول ہو گئی، آپ روتے رہتے تھے۔ جن فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ، اب فرشتے تو اللہ کے حکم سے آتے تھے نا آپ کے پاس، اب وہ کوئی نہیں آ رہا، حال پوچھنے نہیں آ رہا کوئی، اکیلے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کب تک رہنا کچھ پتہ نہیں۔ سارے معاملات اگرچہ آپ کے علم عطا کیا گیا تھا آپ کو، لیکن ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، ہم ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اس کو، کہ اس کیفیت میں انسان بشری تقاضوں پہ بہت کچھ بھول جاتا ہے، ذہن میں نہیں رہتا اس کے۔ اس میں کیا ہے؟ فراق، نہیں پتا کہ بیگم کہاں ہے، کس حال میں ہے، کھانا کھایا نہیں کھایا، کھانا تو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں کوئی جنت کے درخت تو تھے نہیں، جنت کے پھل بھی نہیں تھے یہاں پر، یہاں پہ خوشبو نہیں ہوتی تھی دنیا میں، تو آپ آئے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ پھول وغیرہ پھل وغیرہ کچھ لے کر آئے تھے، تو یہاں جنت میں، یہاں پر دنیا میں خوشبوئیں ہونا شروع ہوئی ہیں، کوئی خوشبو نہیں ہوتی تھی یہاں پر، تاریک جزیرہ تھا یہ۔ آپ کے آنے سے تو خوشبوئیں ہوئی یہاں پر، آدم علیہ السلام کے آنے سے۔ تو کتنے سال کے بعد آپ کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی، جو بھی آپ نے اپنے عشق میں توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے، دونوں نے معافی مانگی۔ پھر اس کے بعد اولاد کا غم، اولاد کچھ نیک ہے کچھ بدکار ہے۔ حابیل رضی اللہ عنہ کو قابیل نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب اولاد کی نافرمانی، یہ بھی غم ہے، یہ بھی واسطہ اس کا پہلی مرتبہ پڑا آدم علیہ السلام کو، کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ غم کیا ہوتا ہے، کہ اولاد کی نافرمانی کا غم تو وہ اس کو معلوم ہوتا ہے جس کی معاذ اللہ اولاد نافرمان ہو جائے، اور نبی کی اولاد اور کافر ہو جائے، کیا ان کے غم کا کیا عالم ہوگا۔ پھر کثیر تعداد میں لوگ اور ان کی اولاد میں جہنم میں جائیں گے، یہ بھی ان کو پتہ ہے۔ تو یہ سارے معاملات دنیا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے مشیت سے ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا ظہور ہو رہا ہے، کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، جان لو کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ تم سوتے ہو، جنت میں نیند کہاں، یہاں پہ نیند آ رہی ہے، تو جان لو کہ وہ سوتا نہیں ہے۔ دنیا کے جو بھی معاملات ہیں وہ معرفت کی ایک قسم ہے، غم یعنی جو نیگیٹیوٹی ہے نا جتنی بھی ہمارے دنیا میں، یہ معرفت کی ایک قسم ہے، اس کا ظہور دنیا میں ہی ہو سکتا تھا، جنت میں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یہاں پر اتارا گیا تاکہ یہاں پر دونوں طرح سے دیکھ لو گے، وہ بھی دیکھ لیا ہے اور یہ بھی دیکھ لو،
معرفت پوری ہو جائے. عشق کا غم بھی ملا, اولادوں کے مرنے کا غم بھی ملا, بیوی کے بچھڑنے کا غم بھی ملا. اتنی عزت کے بعد اکیلے دنیا میں آ گئے, کوئی مددگار نہیں ہے, کوئی نوکر چاکر آگے پیچھے نہیں ہے, کوئی لباس بھی سی کے پہننا ہے یا اپنے پتوں سے کام چلانا ہے, کیا کرنا ہے, روٹی پکانی ہے, روٹی پکنے میں 6 مہینے 4 مہینے لگ جائیں گے, بیج بوئیں گے, اگے گا, دیکھ بھال کرو, بارش ہو نہ ہو دیکھتے رہو ابھی کیا ہوگا, فصل اگے گی اس کی, اس کو چھانو, اس کو پھٹکو, دانے نکالو, پھر پیسو, پھر پانی لاؤ, سب کر کے گوندو, پھر آگ جلاؤ, انتظام کرو اس کا, پھر ایک روٹی نوالا منہ میں جائے گا. وہاں کیا ہوتا تھا, سوچا اور سب کچھ تیار. یہ لیجیے حضرت, آپ کو کیا کھانا ہے؟ بھونا ہوا کھانا ہے, پھل کھانے ہیں, کباب کھانے ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں, سوچیں گے تو حاضر ہے. اور یہاں ارادہ کرو, پھر اس کو پورا کرو, خود کنواں کھودو, خود پانی پیو. دنیا تو دنیا بھائی, محنت کا گھاڑا ہی ہے. تو یہاں کون رہنا چاہتا ہے؟ جو لوگ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہتے ہیں بھائی تم ہی رہو ادھر, اپنے کو نہیں رہنا ادھر, کیا بناتے رہتے ہو. تو جو یہ جان لے گا, بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کون جانے گا. انہوں نے کہا 1 لاکھ درہم میں تو میں جنت میں پتہ نہیں کیا کیا خرید لوں گی, یہاں پہ تو تھوڑا سا ہی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا مجھ سے؟ ان کے تو الگ ہی معاملہ, ہم ان کی سوچ تک نہیں جا سکتے. ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے ہو سکتا ہے یہ خیال کیا ہو, ان کا خیال پتہ نہیں کہاں ہوگا. رب کے عشق میں کتنی مستغرق ہوں گی وہ, ہمیں تو نہیں پتہ اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کے لیے میں ان کی زوجہ ہوں, میں بھی دنیا کو منہ لگاؤں گیا؟ ہر بندہ اپنے حیثیت کے مطابق ڈیل کرتا ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا, 1 لاکھ درہم یعنی 1 دن میں خیرات کر دیے, کچھ نہیں رکھا اپنے لیے. یہ جو دنیا کی معرفت رکھتا ہے, وہ حقیقی معرفت جس کو ہو جاتی ہے وہ دنیا میں رغبت نہیں رکھ سکتا, پھر وہ غنی ہو جاتا ہے. الغنا بدون المال لا به, غنا مال کے بغیر ہوتا ہے, مال کے ساتھ نہیں ہوتا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ کہ حقیقت تو یہی ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو. اب ہم سننے کو سن لیتے ہیں, بیان کرنے کو بیان کر لیتے ہیں, لیکن یہ دل بڑی عجیب چیز ہے. 100 بار کہہ کے بھی 100 بار سن کے بھی یقین نہیں کرتا. یہ اللہ کی دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے دے. کیفیت تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, اللہ عطا کر دے تو بڑی بات ہے. یہ جو روز محشر جو اولیاء بے خوف ہوں گے, بے غم ہوں گے, اگرچہ جو دیگر انبیاء ہوں گے وہ فکر مند ہوں گے, یہ جو اولیاء غم زدہ نہیں ہوں گے, اس میں کیا راز ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ تو غم زدہ ہیں اور فکر مند ہیں اپنی امت کے, اور امت محمدی کے جو اولیاء ہیں بے خوف؟ نہیں, یہ ایک وقت میں نہیں ہوگا دونوں. اچھا, نہیں, جب تک شفاعت نہیں ہوگی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. ہاں, یہ شفاعت مصطفیٰ کے بعد ہے سارے لاڈ پیار. اچھا, وہ سب کو ہی ہے, وہ سب کو ہیں. پھر سب انبیاء کرام تو پھر اللہ کے پیارے ہیں. وہ اس امت کے اولیاء اللہ سے تو وہ کروڑوں پتہ نہیں اربوں خربوں درجے اوپر ہے. وہ تو اللہ کے نبی ہے نا بھائی. جب وہ مامون ہوں گے ان کے صدقے میں اولیاء اللہ مامون ہوں گے. کہتے ہیں وہ فکر مند ہوں گے, اولیاء کو فکر نہیں ہوگی. نہیں نا, وہ ایک وقت میں نہیں ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اپنی ذات کا خوف نہیں ہے. جب شفاعت ہو جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا,
جلال اس وقت تک ہوگا جب تک شفاعت نہیں ہوگی. اس وقت تو یہ نا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کے لیے جو اکیلا قہار ہے. جب صفت قہریت آ رہی ہے تو کون دم زدن یعنی دم زدنی کی مجال رکھتا ہے؟ یعنی سانس کون لے سکتا ہے اس وقت؟ سانس رکیں گے سب کے، چاہے کوئی ہو. پھر یہ شفاعت ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت اور حکم سے الا بما شاء، لا یشفع عنده من ذا الذی یشفع عنده الا بما شاء، کہ کون ہے جو اللہ کے یہاں کسی کی شفاعت کرے مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقررہ پر شفاعت فرمائیں گے. یہاں سے شفاعت کا دروازہ کھولے گا اور جمال کا ظہور ہوگا. پھر جلال نہیں ہوگا. شفاعت کے بعد جلال نہیں ہے پھر، کیونکہ شفاعت کے باوجود جلال ہو تو پھر شفاعت کا معنی کیا ہوا؟ پھر جمال ہے کہ اچھا کون ہے، کس کی بات کر رہے ہو؟ اچھا پھر یہ تب بات چیت شروع ہو جائے گی، تو پھر وہ جمال ظاہر ہوتا چلا جائے گا. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے 100 حصے، اور یہ دنیا میں جو جس پر رحم کرتا ہے وہ ایک حصے سے کرتا ہے. ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا ہے، 99 حصے چھپا کے رکھے ہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم سمجھتے شفاعت کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رحمت کے حصے کو 99 رحمتوں کے حصے سے ملا دے گا، 100 پوری کر کے مخلوق میں پھیلا دے گا. تو ایسوں پر رحم ہوگا کہ یقین نہیں آتا ہوگا کہ یار یہ بھی بخشا جائے گا، یہ بھی بخشا گیا، یہ بھی بخشا گیا. حتیٰ کہ مایوس ہونے والا شیطان بھی سر اٹھائے گا، ابلیس، اور سوچے گا کاش رحمت مجھ تک بھی پہنچ ہی جائے گی. مجھے لگتا ہے اس کو بھی امید ہو جائے گی. ایسوں کو بخشے گا شفاعت کے بعد. ہاں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام سے ہم اولیاء اللہ کا معاذ اللہ مقابلہ کرا دیں. یہ جو واعظین کراتے ہیں نا، نہیں یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ توہین میں آتا ہے. ایک طرح سے ان کی بے ادبی ہے. انبیاء کرام کی شان بڑی رفیع اور اونچی شان ہے ان کی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں، وہ زیادہ عاشق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کو اذن پہلے ملے گا شفاعت کا اولیاء اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کو اذن یعنی عطا فرما دیں گے کہ تم بھی شفاعت کرو. تو ان کو اپنا معاملہ ان کا کھل جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر ذی وجاہت کو، حافظ کو، شہید کو، ولی کو، عالم کو، حتیٰ کہ نابالغ مر جانے والے بچے کو بھی شفاعت کرنے کا اذن ہو جائے گا کہ تم بھی کرو شفاعت. ہے نا یہ معاملہ. نہیں، یہ 17 ربیع ثانی عرس محبوبین کہلاتا ہے، جس میں حضور غوث پاک محبوب سبحانی اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کا عرس ہوتا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ یہ محبوب سبحانی حضور غوث پاک اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رہے، یہ ان حضرات کو، ان مقدس ہستیوں کو یہ خطاب کون دیتا تھا؟ جیسے محبوب سبحانی کا خطاب کس نے دیا، محبوب الہی کا خطاب کس نے دیا؟ یہ کیسے خطاب ملتا تھا ان لوگوں کو؟ کہ حکومت دیتی تھی، یا کہ لوگ دیتے تھے، یا اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، یا لوگوں کے دل میں لکھا ہو جاتا تھا؟ اس کی جو پوری یعنی پکچر ہے وہ تو ہمارے علم میں نہیں. ہاں یہ ہے کہ یہ الہامی معاملہ ہے. اولیاء اللہ کو الہام تو ہوتا ہے، جیسے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں محی الدین کا الہام ہوا اولیاء اللہ کو کہ یہ محی الدین ہے. تو لوگوں نے آپ کو، اولیاء اللہ نے آپ کو محی الدین کہہ کے پکارنا شروع کر دیا. آپ نے بولا میرا نام عبد القادر ہے، تو آپ نے، لوگوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ آپ محی الدین، عبد القادر آپ کا نام ہے،
لیکن آپ کا لقب محی الدین ہے. تو اولیاء اللہ کو الہام ہوتے ہیں یہ کہ جن کے معاملات واقعی اوپر سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو الہام ہوتا ہے. پھر وہ لقب دیتے ہیں تو پھر وہ بعض اوقات مشہور ہو جاتا ہے ایسا کہ عوام الناس بغیر سوچے سمجھے اس کو اب اپنا لیتی ہے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہوا کیا معاملہ. تو ایسے کچھ معاملہ یہاں پہ لگتا ہے. یا حضور غوث پاک کے بارے میں کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ جو آپ سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن مرتا نہیں تھا. اس کی کوئی حقیقت ہے یا یہ واعظین کا کوئی سلسلہ ہے؟ حقیقت ہو بھی سکتی ہے. دیکھیں یہ تو مختلف اعمال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جیسے لقد جاءکم رسول من انفسکم کے بارے میں آتا ہے. جو اس کو صبح شام پڑھ لے گا تو اس صبح سے لے کے شام تک یا شام سے لے کے اگلی صبح تک نہیں مرے گا. حتیٰ کہ اس کے بارے میں ایک تاریخ دان بھی ہے امام طبری, تو شاید انہی کے بارے میں ہے کہ وہ اس کو پڑھا کرتے تھے. جب 60 سال کے تھے تو ان کو پتہ چلا تھا, تو 120 سال کے ہو گئے تھے. تو پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, فرمایا کہ تمہارا ہم سے ملنے کا دل نہیں چاہتا. تو آپ نے پھر نہیں پڑھی, پھر اس دن آپ کا انتقال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھلا بھی سکتا تھا. مالک وہ تو مطلب قادر و قدیر ہے نا, لیکن وہ اپنے بندوں کو پروٹوکول دیتا ہے, ان کی عزت افزائی کرتا ہے, ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا, اپنی قدرت نہیں دکھاتا ان کو, ایسے ذلیل نہیں کرتا ان کو, بلکہ ان کو عزت دیتا ہے کہ میرے بندے تو کیا چاہتا ہے, عزت دیتا ہے ان کو. تو وہ تو مالک ہے, اس کی قدرت کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرے گا. اس کے یعنی پکڑ کا, اس کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے, لیکن وہ عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو, اپنے ولیوں کو. تو یہ بات بالکل ان کی کرامت میں آ سکتی ہے حضور غوث پاک کی. کوئی بعید نہیں کہ جو آپ سے مصافحہ کرے اس دن نہ مرے. ہو سکتا ہے اس کا پورا خاندان نہ مرے. بھائی اب اس سے کیا مطلب, یہ مارنا نہ مارنا تو رب کے کام ہے. وہ اپنے ولی کے لیے جو مرضی کر دے. بھائی مردے زندہ کر دے اپنے ولی کے پروٹوکول کے لیے, تو کوئی روکنے والا ہے؟ لا مانع لمن اعطیت, جس کو تو دیتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہی ہے نا. تو اصل میں ہمیں یوں پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم ولی کو ولی کی نظر سے نہیں دیکھتے, بشر کی نظر سے, بلکہ اس کو اللہ کے دوست کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کر سکتا ہے, تو وہ جو چاہے کر دے اس کے لیے. خود زبردستی کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے ساتھ, نہ کوئی اس کا قائل ہے. ہم تو محبوبوں کی بات کر رہے ہیں, محبوبیت والی. یہ کیا حضور غوث پاک نے بھی سالک کی طرح, سلوک کی طرح, اسی طرح سلسلہ آپ نے بھی کیا تھا, اسی طرح آپ نے محنت کی تھی, اسی طرح سلوک کی راہ چلے تھے؟ بالکل بالکل. اور کیا, آپ سے زیادہ تو اس وقت میں شاید ہی کوئی کرنے والا ہو کہ آپ تو, آپ کے دور میں تو قحط بھی آیا بغداد میں, پھر آپ جنگلات میں رہتے تھے. آپ کی ریاضت تو ایسی تھی کہ آپ لوگوں میں ایسے گمنام ہو گئے تھے. فرماتے تھے کہ مجھے نہ کوئی مجھے نام سے جانتا تھا, نہ میں کسی کو جانتا تھا کہ کون کیا ہے. ایک سال فرماتے کہ میں نے پانی نہیں پیا, کھانا کھایا نہ, کھانا نہیں کھایا, پانی پیا. پھر ایک سال ٹھیک ہے, پتے کھائے. پھر قحط آ گیا تو پھر پتے بھی میں نے چھوڑ دیے. میں نے کہا نہیں بس لوگ کھا لیں بیچارے ان کو, میں نے نہیں کھایا. اب ایک سال کہنا آسان ہے, خالی پانی پہ گزارا ہے. تو آپ کا جسم مبارک بہت نحیف ہو گیا تھا. پھر آپ جو اپنی ریاضتوں کا بتاتے ہیں کہ شیطان میرے سامنے آتا تھا جب میں ریاضت کر رہا ہوتا تھا, میری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا تھا, کھل نہیں سکتا, تو بڑا کچھ کرتا تھا وہ. تو آپ نے اپنے ریاضتیں خود بتائی ہیں. یہ جو واقعہ ہے کہ شیطان آپ کے سامنے آیا وہ نور کی شکل بنا کے, اور اس نے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور میں نے تم پر ہر حرام چیز کو حلال کر دیا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں, یہ تو سرکار پہ بھی نہیں ہوا تھا ایسا معاملہ, تو میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا, روشنی جو تھی. اس نے کہا کہ اے عبد القادر, تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. تو میں نے کہا نہیں, مجھے میرے رب نے بچایا. تو یہ سلوک کے معاملات ہیں آپ کے.
اور آپ کا معاملہ تو کئی سال چلا ہے کہ شاید 18 سال سے لے کے اور 35-40 سال تک کی عمر تک آپ کا رہا ہے معاملہ، کہ آپ نے شاید جو آپ کی شادی مبارک ہوئی تھی، یعنی جب آپ اپنے اختتام اور تکمیل کے بعد جب آپ کو محی الدین کا لقب ملا، عوام میں آپ آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر فرما دیا، لوگوں میں حکم دیا کہ تم واعظ کرو، پھر آپ کی شادی بھی، تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی تقریباً. تو 18-19 سال کی یعنی عمر میں آپ نے اپنے دروس کی تکمیل کر لی تھی، درس نظامی وغیرہ جو بھی ظاہری علوم تھے اس کی تکمیل ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر آپ نے مجاہدات کیے، مجاہدات کے بعد پھر یعنی تکمیل کے بعد پھر آپ کو محی الدین کا لقب ملا. پھر آپ نے آ کر فرمایا کہ میرا یہ قدم، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پہ ہے. مجاہدات کی بات ہی ہے. یہ حضور غوث پاک کا یہ فرمان مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا میرا یہ قدم بالکل تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. ان اولیاء میں کہاں تک کی قید ہے؟ کیا آپ کے اوپر کے جو بزرگ ہیں کیا وہ بھی آپ کے سب پر ہے؟ کہاں تک جائیں گے اوپر؟ جن پہ اولیاء کا اطلاق ہے نا وہاں تک ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے حل کیا اور فرمایا کہ دیکھیں جن اولیاء اللہ کے درجات آپ سے کم تر ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم تر ہیں، وہ تو آپ کے ماتحت ہیں اور نیچے ہیں. اور ماتحت کیا معنی ہوتا ہے؟ ماتحت کا معنی ہوتا ہے نیچے. تو اس پہ اس کے سر پہ اگر قدم ہوگا تو وہ سر اس کو چومے گا قدموں کو. ہمارے سر پہ ہو جائے تو ہم ولی بن جائیں. وہ یہ بھی ہے معاملہ کہ ولیوں کے سروں پہ تو ان کا قدم مبارک ہے، لیکن اگر وہ کسی ہم جیسے کسی نکمبے کے بھی سر پہ قدم مبارک رکھ دے تو وہ ولی بن جائے. اللہ ہمیں نصیب کرے. تو جو آپ کے ماتحت اولیاء ہیں وہ تو ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. وہ تو کہیں گے ماشاءاللہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اعلیٰ حضرت نے دیکھا نا کیا کہا کہ اولیاء اپنی آنکھیں ملتے ہیں اور کہ آپ کا تلوہ ایسا ہے کہ ملنا چاہتے ہیں کہ ہم ان آنکھوں کو غوث پاک کے تلووں سے لگا لیں. لیکن جو وہ اولیاء اللہ جن کا مقام آپ سے اوپر ہے، جیسے ائمہ مجتہدین ہیں، حضور امام اعظم ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اسی طرح اکابر تابعین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اونچے ہیں نہیں تو ان کا مقام اونچا ہے. تو ان کے کاندھے پہ بھی آپ کا قدم ہے، لیکن وہ ایسے ہے کہ جیسے باپ اپنے بچے کو کندھے پہ اٹھا لیتا ہے، تو قہرن نہیں، جبرن نہیں، لطفاً، رحمن، کرمن، کرم کے اعتبار سے، لطف کے اعتبار سے، رحم کے اعتبار سے، کہ بیٹا اپنے باپ کے کندھے پہ چڑھا بیٹھا ہوتا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں باپ سے اوپر ہو گیا. تو باپ نے اس کو اپنے کندھے پہ چڑھا لیا نا. تو جو اکابر اولیاء ہیں ان کے کندھے پہ بھی آپ کا قدم ہے، ان کی گردن پہ بھی آپ کا قدم ہے. لیکن کیسے؟ جیسے بچے کا قدم ہوتا ہے، چھوٹے بچے کا اپنے باپ کے کندھے پہ ہوتا ہے، ایسے ہی. تو اعلیٰ حضرت ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے. واہ واہ جی واہ. مغلقات کو کھولنے والے ہیں نا، وہ خدے کو کھولنے والے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ. معجزوں میں سے ایک معجزہ. سبحان اللہ. علماء یہی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ احمد رضا، واہ واہ. سبحان اللہ. امام احمد رضا. کیا بات ہے. یہ نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، کاٹ ٹھوکرے کھا رہے ہوتے. کہ انہوں نے ہمیں بالکل سیدھی راہ دکھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے.
میاں یہ حضور غوث پاک کی 11ویں مسلمانوں میں بہت مشہور ہے، اور ہر سال سالانہ بھی 11ویں کرتے ہیں، ہر مہینے 11ویں کرتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ وہ جو سالک ہوتا ہے یا جو ترک میں جو چل رہا ہوتا ہے، جس کو یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو حضور غوث پاک کی 11ویں ہے، چاہے کچھ بھی پکا ہے کھا جاؤ. تو کیا وہ اس کو اس معاملے میں کھا لے گا کہ کیا کرے گا؟ دل کہہ رہا تو کھا لے، نفس کہہ رہا تو نہیں کھائے. تو نفس کہہ رہا تو نہیں کھایا. یہی ہے نا کہ اصل میں 11 غوث پاک کا لنگر تو ظاہری تو یہ ہے، لیکن باطنی لنگر تو ان کا فیض ہے نا، ایسے کہ وہ دیکھ لے کہ کہیں یہ کھانے سے وہ نہ چلا جائے. صحیح. ہاں یہ کیا یہ صحیح بات ہے کہ حضور غوث پاک کی 11ویں ہو یا کوئی بھی نظر نیاز ہو کسی بھی بزرگ کی، تو کیا وہ میٹھے پہ ہونی چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ نیاز کا جو ہم نے خاص طریقہ رکھا ہوا ہے وہ بھی کوئی فرض اور واجبات میں سے نہیں آتا، آداب میں سے ہے. آپ صدقہ دے دیں پیسے اور نیت کر لیں کہ یہ غوث پاک کی ایثار ثواب کے لیے، سبحان اللہ. کچھ بھی کر لیں، 11ویں کی نیاز سے کر لیں. آپ مدرسے میں چندہ دے دیں، مسجد میں چندہ دے دیں اور نیت کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب حضور غوث پاک کو پہنچے، یہ بھی 11ویں ہو گئی. آپ کسی غریب کو دوائیں لے دیں اور نیت کریں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. یعنی کوئی بھی نیکی آپ کر لیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں اور نیت کریں کہ اس کا ثواب حضور غوث پاک کو پہنچے، یہ بھی 11ویں ہو گئی. 11ویں کیا ہے؟ ایصال ثواب کا ایک نام ہے. اس کے لیے کھانا پکانا، سامنے رکھنا، فاتحہ ویسے پڑھنا جو ہم کرتے ہیں اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بھی ہو جائے گی 11ویں. ایصال ثواب کی قسم ہے 11ویں، جیسے کہ تیجا، سوئم، 40واں، برسی، عرس، ایصال ثواب کی قسمیں ہیں. یہ بھی ایک ایصال ثواب کی قسم ہے. حضور غوث پاک مشہور ہیں. حضور غوث پاک تو کیا غوث صرف ایک ہی گزرے حضور غوث پاک، اور غوث نہیں ہے؟ ارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو تو کوئی کیا جان سکتا ہے؟ جتنا لوگوں نے جانا وہ غوثیت تک جانا سمجھ لے. ویسے تو آپ محبوب سبحانی ہیں، یعنی مقام محبوبیت آپ کو عطا ہوا ہے. مقام محبوبیت جو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ مقام ہے اولیاء اللہ میں، ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. مقام شفاعت ہے وہ. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا معاملہ اولیاء اللہ میں ایسے ہے بلا تشبیہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ انبیاء کرام میں ہے. لاڈلے ہیں سب کے، کیا شان ہے اعلیٰ، یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے، اللہ نے دی ہے کہ عجیب ہی شان ہے آپ کی. غوث تو کہتے ہیں نا مددگار کو، تو یہ تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے آپ کے لیے. آپ کا صحیح امام، صحیح رتبہ تو اولیاء اللہ ہی جانتے ہیں، جن کو آپ کی معرفت ہے، ہم کے مقام کی معرفت ہے. عوام الناس کہتے ہیں بھئی ہم یہ کرتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے، تو انہوں نے غوث کہنا شروع کر دیا. 11ویں کریں گے ہمارا کام ہو جائے گا، تو انہوں نے غوث کہنا شروع کر دیا. غوث اعظم بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی کوئی آپ کے حیثیت کے مطابق بات نہیں ہے. غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں لوگ، یہ بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے آپ کے مقام کے لحاظ سے. آپ کا مقام ورا الورا ہے. اس سے دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ غوث اکبر ہیں، امام مہدی کے زمانے تک آپ ہی غوث اعظم ہیں، قطب اکبر ہیں. یعنی وہ اپنے وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، زمانے میں دوسرا نہیں ہوتا. اب جو ہوگا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی تو اپنے وقت میں زندہ غوث بھی تو ہوتے رہیں گے نا، جسمانی اعتبار سے جو زندہ ہو وہ آپ کا نائب ہوگا، آپ کی نیابت میں وہ کام کر رہا ہو. پھر امام مہدی جو ہے وہ مستقل غوث ہوں گے. جیسے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے جو تھے وہ یعنی ائمہ اہل بیت غوثیت کے درجے پہ رہے،
پھر آپ غوث اعظم بنے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ. پھر آپ کے بعد یہ جو پتہ نہیں کتنے 100 سال کا عرصہ ہے یہ آپ کی بادشاہی. تو ہم آپ کی بادشاہی میں رہ رہے ہیں غوث پاک کی. حضور غوث پاک ایک وقت میں 70 جگہ گئے تھے، مشہور وہ واقعہ ہے آپ کا، ایک وقت میں 70 جگہ تھے، جس میں مثالی جو ہے یہ کیا وہ روحانی طور پر وہ اس ہستی کا جو جسم ہوتا ہے وہ روحانی طور پر مختلف جگہ ہوتا ہے یا اصلی جسم کے ساتھ وہ شخصیت 70 جگہ پہ موجود ہوتی ہے؟ دیکھیے جس میں مثالی جو ہے وہ تو ہر سالک کو مل سکتا ہے، جو بھی ذکر و اذکار کرتا ہے اور اس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے تو وہ جس میں مثالی نوری پیدا کر لیتی ہے، اس کو عطا ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ اس کے تابع ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا اس کے تابع. اچھا، دونوں صورتیں ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو نہیں بھی پتہ ہوتا. بعض اوقات اس میں شیطان بھی کھیلتا ہے بندے کے ساتھ، ایسا بھی ہوتا ہے. شیطان تو ہر جگہ پر نہیں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بطور کرامت تو یہ کہ جو عقل میں نہ آئے. تو یہ جو بطور کرامت آپ کا معاملہ تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا تھا. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ واقعی آپ جیسے کہ جس کو کہتے ہیں نا حاضر و ناظر ہونا، تو آپ کا معاملہ ایسے تھا کہ آپ جسمانی طور پر مختلف جگہوں پر حاضر تھے بیک وقت، تبھی تو کرامت ہے یہ. ورنہ جس میں مثالی تو ہونا یہ تو معمول کی بات ہے، اولیاء اللہ میں وہ ہوتا ہی ہے، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اولیاء اللہ کے اعتبار سے. یہی اس میں مثالی اتنی اہم چیزیں آپ فرما رہے ہیں. نہیں، اولیاء اللہ کی نہیں، یہ ایک معمول کی بات ہے، ان کا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. لیکن جو خاص طور پہ جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ خاص معاملہ ہے. شیطان اس میں کیسے کھیلے گا؟ آپ کی شکل بن کے آ جائے لوگوں کے سامنے اور کچھ کام کر دے، لوگ آپ کو آ کے پوجنا شروع کر دیں کہ حضرت ماشاءاللہ آپ نے میری یوں مدد کی، آپ نے یوں کی، آپ نے یوں کی. کسی کے خواب میں آپ کی شکل بن کے آ جائے، اس کو جنت کی سیر کرا دے جیسے مختلف لوگوں کو کراتا رہتا ہے وہ، تو وہ آپ کو بولے گا کہ ماشاءاللہ حضرت آپ آئے اور آپ نے مجھے یہ تعلیم فرمایا، یہاں لے کر گئے، یہ دکھایا، وہ مقام دکھایا، وہ سیر کرائی، وہ دکھایا. اب آپ بولیں گے یار مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، میرا خیال ہے میرے بارے میں، مجھے ہی اپنے درجات کا نہیں پتہ، باقی لوگوں کو پتہ ہے. وہاں بدولت کو بہت درجات حاصل ہو چکے ہیں. انما الاعمال بالخواتیم، یہ کھیل کود ہے، کھیل کود ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں اس کی. اگر حقیقت میں بھی ہو جس میں مثالی حاصل ہو جائے تو کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اسے کیا نجات ہو جائے گی؟ اس سے کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا؟ کیا جنت لکھ دی گئی؟ کیا دوزخ سے بلا حساب بری ہو گئے؟ آگے تو مصائب کا پہاڑ ہے، آگے تو امتحانات کی بچھاڑ ہے آگے تو. اور ہم اسی میں جیسے بچے ہوتے ہیں نا، وہ کنچے کھیلتے ہیں اور وہ اس میں مست ہو جاتے ہیں، یار میں زیادہ گولیاں جیت گیا ہوں، تو میں نے زیادہ اخروٹ اکٹھے کر لیے، اسی میں ہم گم ہو جاتے ہیں. ذرا سا ذکر اذکار کیا تو شیطان ہم سے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنی زبان مبارک سے جاگتے میں ہوش و حواس میں ان کے سب کے سامنے بشارتیں دیں کہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. ان کا خوف کا کیا عالم تھا. تو جو ان سے بڑے تو ہم ہو نہیں سکتے کہ ہم ان چیزوں پر ریجھ جائیں جسے کہتے ہیں نا. تو یہ ہمیں شیطان بے وقوف بنا دے گا. کسی کو ہماری زیارت ہو گئی، اس کو ہم نے نماز پڑھا دی ہے نا ماشاءاللہ، تو وہ ہمارے پاس آیا، اس نے بولا حضرت آپ نے مجھے
مکے میں لے جا کے جماعت کرا دی، میں نے نماز پڑھ لی آپ کے پیچھے. ارے تو اس سے کیا ہو گیا بھائی؟ خواب تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں لوگ. یہ دل کا مشغول ہو جانا، اس طرف توجہ چلی جانا، اب شیطان آ گیا پیچھے. جب کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو بزرگ فرماتے ہیں استغفار کرے بندہ کہ یہ کسی بلا میں گرفتار ہونے والا ہے تو توبہ کرے. جب کوئی نیکی ظاہر ہو جائے اس کی ایسی کہ جو اوروں کو نہیں پتہ ظاہر ہو گئی تو اس پہ خوش ہونے کے بجائے استغفار کرے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حادثہ پیش آ گیا، یہ کیا ہو گیا، اس نے میرے بارے میں یہ دیکھ لیا، اب لوگوں کو بولے گا اور لا محالہ میرا دل اس طرف رغبت کر جائے گا. اور دل کا ملان ہوا اور شیطان نے گردن سے پکڑ لینا، پھر چل میرے ساتھ، پھر وہ اپنی طرف لے کے جائے گا. تو شیطان کو بولیں بھائی ابھی تو میرا خاتمہ ہی نہیں ہوا، تو کس چکر میں لگ گیا. نفس کو بولیں کہ ابھی تو میرا خاتمہ ہوا نہیں، ابھی میں کس بات پہ مطمئن ہو جاؤں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کو خواب میں تشریف لا کر، جیسے کہ ممکن ہے نا اہل سنت و جماعت کے نزدیک کہ رب کا دیدار ہو سکتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کو خواب میں تشریف لا کر فرما دے کہ تو جنتی ہے، میں نے تیرے لیے لکھ دی جنت، تب بھی خوف سے دامن نہ چھڑائے اپنا، مطمئن نہ ہو جائے. یہ خفیہ تدبیر ہو سکتی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قرآن پاک میں ہے نا، جب انہوں نے ہمارے پیغام سے منہ انہوں نے پھیرا تو ہم نے ان پر اپنی نعمتوں کے منہ کھول دیے. ہاں، تاکہ یہ غفلت میں پڑے مزید، تاکہ اب پھر ہم ان کو ان کی سب سے بری حالت میں ان کو پکڑیں. تو ذکر و اذکار کرنے سے اگر نیک نامی ہونے لگے، شہرت ہونے لگے، کثرت ہونے لگے نعمتوں کی، دولت کی، اولاد کی، یہاں وہاں کی، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں شمار کرتے اس کو بزرگ. ڈرتے ہیں اس سے کہ نہیں بھائی اللہ معاف کرے. یہ اس کو اس پہ تو نہیں لے کے جائیں گے نا کہ لوگ رغبت حاصل کریں گے، لوگ دین کی طرف آئیں گے، لوگ صوفیہ. ارے لوگوں کو ہم کو ذمہ دار ہے لوگوں کے، ہم حق بات کہنے کی ذمہ دار ہیں جو ہماری استطاعت. لوگوں کو جنت میں دھکا دینے کی ذمہ دار ہیں ہم، وہ خود بولے جہنم میں چلے جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ. بھائی جو تیرے گا وہی کسی کو تیرائے گا نا، اور دوسروں کو بجاتے بجاتے خوب ڈوب جائے تو پھر فائدہ کیا اس کا. تو یہ چمتکار ہیں، یہ شیطان کے چکر بھی ہوتے ہیں اور کرامتیں بھی ہوتے ہیں. ہمیں دونوں سے کیا لینا دینا بھائی؟ ہمارا کیا واسطہ، نہ ہماری کرامت نہ ہمارا چمتکار. چمتکار تو ویسے بھی ایسی بیکار چیز ہے، اور کرامت سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہم گناہ گار آدمی ہیں، ہمارے لیے تو ہر چیز آزمائش ہے. جس میں مثالی اگر ہے بھی تو ہمیں اس کا فائدہ. غیر مسلم کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے مثالی جیسے وہ غیر مسلم ہے، گناہ گار ہے، یا وہ ایسے کچھ ہے، وہ ان کا بھی ہو سکتا ہے. ارے شیاطین بھی آتے ہیں نا، بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا. اور ان کی کوئی پہچاننے کی ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کہ پتہ چلے یہ بھی جس میں مثالی اصل ہے نقل ہے. بھائی ہم غیر میں کیوں مشغول ہوں؟ یہی تو مسئلہ ہے سارا، کہ ہم غیر میں کیوں مشغول ہوں. ہمارا جس میں مثالی اگر ہے وہ بھی غیر ہے، وہ بھی ہے، بالکل جی. ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ کون ہے وہ؟ ہمیں کیا پتہ کون ہے، اصلی ہے کہ نقلی، رحمانی ہے کہ شیطانی؟ کیونکہ ہماری توجہ وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے کامیاب ہو جائے تو پھر شیطانی ہے. جو ہمیں غیر میں مشغول کر رہا ہے وہ دنیا ہے اور شیطان کا چکر. تو جس میں مثالی کیا،
اگر یہی جسم میرا مجھے اپنی طرح مشغول کر لے، میں اسی کی زینت میں، اس کے بناؤ سنگھار میں، اسی کو سب کچھ کرنے میں، اس کی سیوا کرنے میں لگ جاؤں، تو یہ غیر ہو گیا میرے لیے کہ رب سے رکاوٹ ہو گیا، یاد الہی سے رکاوٹ بن گیا، یہ تو طاغوت کے حکم میں آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں خطرات رحمانی، ملکوتی اور رحمانی۔ رحمانی تو بعد میں، ملکوتی میں یہ آتا ہے کہ پہلے تو خطرہ نفسانی شیطانی اور پھر ملکوتی۔ ملکوتی میں یہ آتے ہیں خواب وغیرہ نظر آتے ہیں، اچھے اچھے خواب، فرشتوں کا نظر آنا، کبھی کچھ کبھی، تو یہ معمول کے مطابق ہوتا ہے، ذکر روزگار کرنے والوں کے لیے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کوئی دیکھ لے گا، کبھی آپ دیکھ لیں گے اپنے آپ کو بیت المقدس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ وہ وہاں بھی پڑھ لے، بیت المعمور میں نماز پڑھ لیں خواب میں، کسی چیز پہ مطمئن نہ ہو۔ آپ کو جنت میں آپ کا مقام دکھا دیا جائے کہ بھائی یہ تمہارا مقام ہے جنت میں، یہ تمہارے حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھو تمہارے انتظار میں، اور یہ تمہارے جناب محلات ہیں، اور تم اتنے لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ بھائی اٹھ کے توبہ کرے، یا اللہ مجھے معاف کرتے، میں کس آزمائش میں پھنس گیا ہوں۔ یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ اب اس کا خیال کہاں جائے گا؟ اب آپ کے ذہن سے ہو گئے نا مشغول، تو گئے کام سے۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ اگر معراج کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کو ہوتی ہے نا اس کے درجے کے مطابق، طریقہ کار اس کا یہی ہے، ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ نے ادھر ادھر دیکھا نہ حد سے بڑی۔ جنت بھی تھی، دوزخ بھی تھی، بڑے بڑے کرشمے تھے معراج میں، تو کیا نہیں تھا، دنیا عالم کی سیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں توجہ دی؟ پوچھا یہ کون ہے؟ یعنی اتنی بھی توجہ نہیں ہے کہ پہچان ہی لے کے کون ہے، یہ کون ہے، اچھا یہ کون ہے، اچھا یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا یہ کیا ہو رہا ہے، توجہ کہیں نہیں ہے کہ دیکھنے کے باوجود بھی پوری طرح نہیں دیکھا، پہچان کی نظر سے نہیں دیکھا۔ آگے تو دیدار اسی کو ہوتا ہے جو یہاں وہاں توجہ نہیں کرے۔ ہاں اگر ادھر ادھر چیزوں پہ توجہ چلی جائے تو وہی آپ کا مقام ہے، ختم۔ آپ سے سائن لے لیں گے، چلو بھائی آگے نہیں جانا، بس یہاں پہ ٹپا ہو گیا، چلو ادھر یہ تمہارا۔ پھر وہی اختتام ہے آپ کے سلوک کا، بس زندگی بھر وہیں رہنا۔ یہ لمحاتی فیصلے ہوتے ہیں رائے سلوک میں، تو یہ لمحاتی فیصلے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے فیصلہ کر لیا، جب آپ نے توجہ دے دی، جس چیز کو منزل مان لیا، وہ منزل ہو گئی آپ کی۔ منزل تو اس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ منزل کا معنی ٹھہرنا ہے، اور ٹھہرنا موت ہے۔ اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں، یہ وہ دیکھیں نا، کسی نے کیا کہا اور کسی نے کہاں بات سچ ہوتی ہے اس کی بات، کہ مرشد کامل چلنے کو تیار تو ہوں، پر یاد رہے اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ یعنی جب میں جس چیز کو منزل سمجھنے لگوں تو اس منزل کو میرے طرف سے میری آنکھوں سے ہٹا دینا کہ یہ میں کس چیز کو منزل سمجھنے لگا ہوں، منزل نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، منزل کہاں ہے سرکار کی؟ منزل مانا پڑاؤ، بس اختتام، ڈیڈ لاک۔ سفر ہی سفر ہے، سفر ہی منزل ہے۔ یہ معرفت اور محبت عشق کا سفر ہے۔
ایسے منزل نہیں ہوتی. اللہ ہمیں عطا کرے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں یار ہمارے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی ہے, یعنی ہم نہیں اچھے لگتے یہ باتیں کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں عطا کرے, کیف عطا کرے. یہ ہمیں بھی یہ باتیں سن رکھی ہے, ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, تو ہم بس بولتے چلے جاتے ہیں, سن لیتے ہیں, اور لیکن اس سے ناواقف ہیں, اس کے ذوق سے ناواقف ہیں. اللہ تعالیٰ عطا کرے تو بڑی بات ہے, کرم نوازی اس کی. یہ نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے, اور لہو لعب کیا ہے؟ البر مطمئنت علیہ النفس. نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے بندے کا, ہے نا. اور گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک, جو تیرے دل میں کھٹکے, تیرے دل میں کھٹکے کہ یہ کیا, تیرا ضمیر بولے نہیں یہ صحیح نہیں کیا میں نے. جس کا ضمیر زندہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہے گا نہیں یہ صحیح نہیں ہوا. اور لہو و لعب یہ کہ جو مقصود سے منحرف کر دے, اپنی طرف توجہ کر لے, منزل سے توجہ ہٹ کر اس طرف چلی جائے, زاغ البصر میں آ جائے. اچھا, جو اپنی طرف توجہ کھینچ لے وہ لہو و لعب ہے, چاہے وہ بیوی ہو, بچے ہو, کاروبار ہو, مال ہو, دنیا ہو, اپنا آپ ہو, جسم ہو, اپنی عبادت ہو, اپنی ریاضت, اپنے کرامتیں, اپنے کرشمے, اپنے گناہ, اپنے چیزیں. کوئی بھی اگر یاد الہی سے غفلت کا باعث بنے وہ لہو و لعب, چاہے دنیا ہو. آپ نے فرمایا گناہ تو بندے کو یاد کرتا ہے, بندہ یاد کرتا ہے اور روتا ہے. ہاں, اس ایسے نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے. اچھا اچھا, اگر رغبت کا باعث ہے گناہ کو یاد کرنا تو پھر وہ ایک وسیلہ ہے. صحیح. پتہ چلے ہاں کہ بندہ اتنا مایوس ہو جائے. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے جو گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں یار میرے جیسا گناہ بکار کہاں بخشا جائے گا, ایسے کلام کرتے جو مایوسی پہ لے کے جاتے ہیں. اب یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ کفر تک لے کے جا رہی ہے. اگر کوئی شخص لہو لعب میں پڑھے لیکن اس کا دل وہاں راغب نہ ہو تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ جیسے ہمارے بزرگوں سے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ کرتے تھے, کشتی بھی کرتے تھے, اور کیا اب وہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں, تجارت ہے, کر سکتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ معاملات ہیں, روزمرہ واعظ و نصیحت ہے. کیونکہ لوگ دو طرح کے ہیں, ایک مفید ہے اور ایک مستفید ہے. مفید وہ کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے, مخلوق کو فائدہ پہنچائے, اس کو اجازت ہے کہ وہ لوگوں میں آئے اور لوگوں کے معاملات میں حصہ لے. لوگوں کو نہ دیکھے, لوگوں میں رب کے جلوے دیکھے, تو وہ رب کی خدمت کر رہا ہے. کسی کو پانی پلایا تو وہ نہیں ہے اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. کسی کو کھانا کھلایا تو وہ یاد کر لے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کسی کو کپڑے پہنائے تو وہ حدیث یاد کر لے اے میرے بندے میں بغیر کپڑوں کے ساتھ تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. تو یعنی بندوں میں, مخلوق میں خدا نے اپنے رضا کو رکھا ہے, تو ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہے تو یہ ہو گیا مفید. ایک ہے مستفید کہ یہ لوگوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اب وہ علماء کے پاس جاتا ہے, لوگوں کے پاس جاتا ہے, ان سے کسب فیض کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, دیگر معاملات ہیں ان سے فیض لیتا ہے. تو ان دونوں کو تنہائی اختیار کرنا منع ہوتا ہے کہ اگر جس نے فائدہ لینا ہے وہ لوگوں سے ملے گا نہیں تو لے گا کیسے, دینی فائدہ. اور جس نے پہنچانا ہے وہ لوگوں سے ملے گا نہیں تو پہنچائے گا کیسے. خلوت اس کے لیے ہے یا معاملات میں پڑھنے سے رک جانا اس کے لیے ہے جو نہ مفید ہے اور نہ مستفید ہے. یعنی نہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ وہ لوگوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, تو پھر وہ اکیلا بیٹھ جائے.
پھر اس کے لیے نہیں ہے۔ تو لہو و لعب تو اس کے لیے ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ایک ہی چیز ایک وقت میں لہو و لعب ہو سکتی ہے اور وہ دینی کام بھی ہو سکتی ہے۔ اب ایک شخص ہے وعظ و نصیحت کرتا ہے لیکن اس کے ذریعے وہ شہرت چاہتا ہے اپنی، تو ریاکاری میں آ گیا، تو جہنم میں لے جانے والا کام ہو گیا، لہو و لعب سے بھی بڑھ گیا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین کی سمجھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی سمجھ عطا کرے۔ سمجھداری ہے اصل میں، دین کی سمجھ اصل چیز ہے، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک ہی کام ہوتا ہے اور اس کا حکم وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا ہے، جیسے جیسے دل کی حالت بدلے گی اس کا حکم بدل جائے گا۔ دوسروں کو نہیں پتہ، لیکن یہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ اب میں جو کہہ رہا ہوں یہ کیوں کہہ رہا تھا، اور 1 گھنٹے پہلے جو میں بیان کر رہا تھا وہ کیوں کر رہا تھا۔ اب ایک شخص ہے وہ قرات کر رہا ہے بڑی اچھی، اور پیچھے سے آواز آ گئی کہ بھئی کونسلر صاحب آئے ہیں، اب اس نے پہلے 10 آیتیں پڑھنی تھی تو اب اس نے 20 آیتیں پڑھی، تو یہ 10 آیتیں اس کے لیے پڑھی۔ اس طرح بیان کر رہا ہے، پہلے کچھ بیان کر رہا تھا، کوئی آ گیا اس کے لحاظ سے کچھ اور بیان کر رہا ہے، یعنی اس کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ میرا کلام لوگوں کو اچھا لگے، لائک کرے، شیئر کرے، ہاں، تو وہ یہ چاہتا ہے، تو اور اس سے وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ اسی میں آ گئے، دنیا کے زمرے میں آ گئے، تو بڑا نازک معاملہ ہے۔ آج کے دور میں کس سے ہم تصوف لیں، دین لیں، کیسے پہچانیں گے؟ کیا معیار ہوگا کہ یار اس شخص سے ہم کو تصوف لینا ہے، اس شخص کے پاس جائیں گے سلوک کی راہ طے کرنی ہے، اس شخص سے دین لینا ہے، ہمارے پاس کیا معیار ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہر شخص نے جو بہت دستار اور اس کی کرامتیں اور اس کی جو ہے نا وہ لسٹیں ہیں، میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، میرے پاس یہ بھی سند ہے، اس کے مریدین بھی گاتے رہتے ہیں، اس کے جو احباب ہیں وہ بھی بتاتے رہتے ہیں، تو ہم کیسے جج کریں گے اس کو؟ دیکھیں، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے، جس کا حصہ جہاں ہوتا ہے وہاں الٹیمیٹلی اس نے پہنچ جانا ہے۔ اچھا، اگر اس کے نصیب میں ولایت ہے تو اس کو پہنچا دیا جائے گا وہاں تک۔ ہاں، جب ہمارے اختیار کا معاملہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اپنے قول و فعل کا تضاد کہاں نہیں ہے۔ قول و فعل کا تضاد جہاں آتا ہے پھر وہاں ہم پھنس جاتے، کیا کریں؟ اب بیان تو بہت اچھا کر دیا، یہ بیان کرنا فن ہے۔ بعض اوقات کسی ولی کو، معلم کو جو کہ اچھا سلوک طے کروا سکتا ہے، توجہ ہوتی ہے اس کو 2 الفاظ بھی نہیں بولنا آتے، مجمع میں نہیں بول سکتا، وہ یہ فن نہیں آتا اس کو۔ اور ایک ہوتا ہے فن خطابت کا ماہر ہوتا ہے، اور وہ اندر سے بالکل 0/0 ہوتا ہے۔ تو ایک یہ بات کہ اس کو ظاہر و باطن کا تضاد نہ ہو، قول و فعل میں تضاد ہے، کم سے کم یہ تو ہم دیکھ ہی سکتے ہیں۔ باقی 4 شرائط ہیں بزرگوں نے جو لکھی ہیں وہ ضروری ہے، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ 4 شرائط کیا ہیں؟ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور عالم ہو، یعنی اپنی ضرورت کا مسئلہ کتاب سے بغیر کسی کی مدد کے نکال سکے، یا اردو کتاب سے نکال لے، علماء کا صحبت یافتہ ہو اتنا کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال سکے۔ جیسے اس کو حج کرنا ہے تو آپ حج کے مسائل
اکثر مسائل کتاب سے نکال لے. ہاں اللہ ہے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے, کوئی مسئلہ ٹائی ہو جائے تو کسی مفتی صاحب سے پوچھ سکتا ہے. مفتیوں نے شرط نہیں ہے اس کے اندر. علم فقہ اپنی ضرورت کے مطابق کافی ہے, اعلیٰ نے یہ لکھا ہے. تیسرا یہ کہ ایمانیات کا عارف ہو, توحید, رسالت, اسی طرح امامت, خلافت, صحابہ, اہل بیت, اولیاء اللہ, شعار اہل سنت, ضروریات اہل سنت, ضروریات دین, ان کا عارف, ان کو جانتا. کبھی کیا کرنے سے بندہ سنی ہوتا ہے, کیا کرنے سے بندہ بد مذہب ہو جاتا ہے, کیا کہنے سے بندہ کافر ہوتا ہے, کیا کہنے سے بندہ مومن ہوتا ہے, یہ جانتا ہو, اس کا عارف ہو. پھر اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو لوگوں کے سامنے, اس کو کہتے ہیں فاسق معلن نہ ہو, اعلانیہ فسق و فجور نہ کرتا ہو. اور اس کا سلسلہ, بیعت کا سلسلہ, اجازت در اجازت در اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تحقق پایا ہو. کس کو ہے اس کے بعد, یہ تو ہو گیا پیر, اس کے بعد وہ تربیت بھی کرتا ہو. اب بھیا بیعت ہو گئی, انہوں نے بولا ہی نہیں کہ میں آپ کی تمہاری تربیت کروں گا, میں آپ کی تربیت کروں گا. انہوں نے کب کہا؟ آپ چلے گئے اور آپ جاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جاتے ہیں آتے ہیں, جاتے ہیں آتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں آپ کی روحانی تربیت کروں گا. جیسے مثال کے طور پہ مفتی صاحب ہیں, وہ جب آپ جاتے ہیں کوئی سوال کرتے ہیں وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں, فتویٰ دے دیتے ہیں, یہ لو بھائی جاؤ. اگرچہ آپ ان سے بیعت ہو گئے, آپ کو فیض ملے گا, لیکن آپ کا سلوک نہیں طے ہو رہا. کیوں کہ آپ نے سلوک کا کب بولا ان کو کہ مجھے سلوک طے کرا دیں؟ آپ نے تو نہیں بولا. نہ انہوں نے آپ کو کوئی سبق دیا, نہ کوئی عمل بتایا, نہ آپ نے کیا, نہ اس کا کوئی نتیجہ آیا, نہ اس کے نتیجے پر کوئی اور آگے معاملہ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر سلوک طے نہ ہوا. اگرچہ فیض ہو رہا ہے, آخرت بھی اچھی ہوگی. صاحب شرائط پیر سے اگر کوئی مرید ہو جاتا تو بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص. لیکن یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں. اگر وہ بہت زیادہ ان کے مریدین ہیں, یا وہ ہم پاکستان میں, وہ انڈیا میں ہے, یا ایسا کچھ, تو وہ بیچارہ کیسے سلوک طے کرے؟ ہاں, صحبت ضروری ہے. دیکھیں اس کے اندر صحبت ضروری ہے. مل ہی نہ سکتے ہوں, ملاقات ہی نہ ہوتی ہے. صحبت کے بغیر یہ والے معاملہ طے نہیں ہوتے, الا یہ کہ نادراً کبھی کبھار کوئی علاقوں میں ایک آدھ واقعہ سے ہو جاتا ہے. جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا, یعنی بیعت تو تھی نا, لیکن ظاہری صحبت نہیں تھی. تو کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. اب ہر ایک کا نہیں ہے ایسا, بے شمار صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے سلوک طے نہیں کیا, اگرچہ ان کو اس طرح سے سلوک طے کرنے کہ ان کو حاجت بھی نہیں تھی. کیوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کا قلب جو تھا مصفہ ہو چکا تھا, نفس مزکہ ہو چکا تھا, تو ان کے دلوں میں دنیا کہاں تھی. شیخ سے تصوف کے لیے, سلوک کے لیے, وہ اس سے ملاقات ضروری ہے, صحبت ضروری ہے. صحبت ضروری ہے. اگر ملاقات نہ ہو سکتی ہو, شیخ مصروف ہے یا وہ دوری ہے, تو پھر سلوک طے نہیں ہو پائے گا. صحبت ضروری ہے. مشکلات تو آئیں گی اس میں, اگرچہ وہ کہہ بھی دے کہ ہاں میں کرا دوں گا, پھر اگر وہ ایسے صاحب کرامت ہیں, کرا سکتے ہیں, تو بھئی کرا دیں, وہ الگ بات ہے. ان سے پوچھ لیں بھائی میں سال میں 2 دفعہ آ سکتا ہوں, اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہم کرا دیں گے. تو ایسے پیر صاحبان ہیں جن کے لاکھوں لاکھ مرید ہیں, تو سب کو کیسے صحبت عطا کریں؟ ایسوں کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ مرید نہ کرے. اچھا. پھر یہ کہ زیادہ مرید کرے تو کرے, لیکن وہ تربیت چندے کی کرے گا.
اب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تو لاکھوں مریدین ہوں گے، جی جی لیکن اب آپ کن تربیت یافتہ لوگوں کے نام جانتے ہیں جو ساتھ میں رہتے تھے؟ اگرچہ وہ غوث پاک کے مرید تھے، چاہے ایک دفعہ ہی ملے ہوں، ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے اس وقت کے غوث پاک کے جنہوں نے دیکھا ہوا، تو ہم نے تو نہیں دیکھا نا، تو ہمیں تو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن میں ان کے مریدوں ہی کا آپس میں تقابل کرا رہا ہوں کہ جو قریب رہتے تھے اور تربیت یافتہ تھے، اور جو دور رہتے اور کبھی کبھی ملتے تھے، تو ان کا ایک جیسا اسٹیٹس ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ہے کہ کوئی خاص ہی نظر ڈال دیں، بولا وہ الگ ہی بات ہے، لیکن جو عمومی معاملات ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ صحبت ضروری ہے۔ صحابہ کرام بھی دیکھیں نا، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں اور ان لوگوں نے آگے کام کیے ہیں جو کثرت سے صحبت میں رہا کرتے تھے، جو ایک بار آئے مل کے چلے گئے، ان سے ایک آدھ حدیث بھی لیتے ہوئے بندہ دیکھتا یار پتہ نہیں یہ صحابی تھے بھی یا نہیں تھے، اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ صحابی تھے یا نہیں تھے، جن کا ملنا اتنا مشہور نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے معاملات تو تربیت کے لیے صحبت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو آپ کو خاص ایسی بات نہیں ہے، آپ اس کو آپ کے درس نظامی پر قیاس کر لیں، اسکول کی تعلیم پر قیاس کر لیں۔ بھائی جو بچہ آئے گا، سبق یاد کرے گا، روز سنائے گا، آگے لے گا تو وہ آگے چلے گا، اور جس نے داخلہ تو لے لیا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ پڑھ لوں گا، میں آن لائن پڑھ لوں گا، آن لائن میں ٹیوشن میں اس میں وہ بات نہیں آئے گی۔ جی یہ بات تو ہے۔ اتنی سی بات ہے، صحبت سے ہی ہوتا ہے یہ سارے معاملات، صحبت سے تزکیہ ہوتا ہے اصل میں۔ جو صحبت سے دور رہتا ہے اس میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں وہ بات نہیں رہے گی، وہ کیف نہیں رہے گا اس کو۔ جو صحبت سے ایک اللہ طول اس کا چلا آ رہا ہے سلسلہ، صحبت چھوڑ کے دیکھ لیں، معاملات میں کمی آ جائے گی۔ اس کا مطلب صحبت سے تھا یہ معاملہ، اب صحبت نہیں ہے تو وہ معاملہ بھی نہیں ہے، یہی ہے نا۔ تو صحبت ضروری ہے، اس میں قریب رہنا۔ تصور شیخ بھی اسی میں آتا ہے، ایک صحبت کی قسم ہے، مجبوراً تصور شیخ ہے کہ جو دور رہتا ہو ہر وقت 24 گھنٹے، تو شیخ کے آپ جو ہے نا پڑوسی بھی نہیں رہ سکتا شیخ کے ساتھ، تو پھر وہ اپنے باقی وقت میں تصور شیخ کرے، یہ سمجھ لیں کہ اس کا نائب ہے، صحبت کا نائب ہے بوقت مجبوری۔ اصل چیز صحبت ہے، اور صحبت نہ ہو تو پھر تصور شیخ ہے، اور للہ فی اللہ شیخ سے محبت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی خاطر محبت ہم کرتے ہیں۔ محمد نام کے تو بہت لوگ ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا، آپ ہی نے تو ہمیں اللہ سے تعارف کرایا، آپ نے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں اللہ تک پہنچایا ہے، اس وجہ سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت بھی للہ فی اللہ ہے، اور تو کوئی نسب کا ہمارے کو لین دین کا، کاروبار کا، قبیلے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اکثریت کا۔ یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں یہ ہے یہ سارا معاملہ۔ ایسے ہی جیسے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، اپنی ساری باتوں کو چھوڑ کر للہ فی اللہ آپ سے محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے ہی مریدین کے لیے کہ وہ اپنے شیخ سے محبت کریں للہ فی اللہ، بغیر کسی غرض کے۔ ایک ہی غرض ہو کہ اس سے مجھے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اس کے رسول کی محبت حاصل ہوگی، بس۔ اور اگر وہ حاصل ہو رہی ہے تو سمجھ لیں مقصد پورا ہو رہا ہے، اور اگر وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹیوٹی ہے، وہ کہاں ہے وہ دیکھ لے پھر کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہاں سنا اس کے صحیح کو قبول فرمائے، غلط کی ہماری اصلاح فرمائے خیر کے ساتھ، اور ہمیں ان فیوزات اور برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔